جرم چاہے سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو کو نگاہ میں رکھ کر کیا جائے یا کسی لمحاتی فیصلے کے نتیجے میں سرزد ہو جائے، مجرم سے ایسی کوئی غلطی ضرور ہوتی ہے جو قانون کے آہنی شکنجے کو اس تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ اصولی طور پر تو مجرم کو گرفت میں لینے کی ذمہ داری قانون کے محافظوں کی ہے، مگر مرزا صاحب کے موکلان کی خوش قسمتی یہی ہے کہ وہ ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے ساتھ ساتھ اصل مجرم کو بھی قانون کے حوالے کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی کہ ایسے ہی ملزم کی داستان ہے جس کے سر جرم کی بلا ڈالی جا رہی تھی، مگر مرزا صاحب کی جز رسی اور نکتہ افرینیوں نے کھیل کا پاسا پلٹ کر رکھ دیا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نیو ہے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا، جس کا نام ہے خوش فہم۔ ایک بے تکلف دوست کے ساتھ پرتکلف لنچ کر کے میں اپنے دفتر پہنچا تو میری سیکریٹری صوفیہ نے انٹرکام پر مجھ سے پوچھا، سر گرین ٹی چلے گی؟ موسم کی مناسبت سے ایک پرکشش پیشکش تھی۔ وہ فروری کے ابتدائی ایام تھے۔ کوئٹہ کی طرف سے آنے والی برفیلی ہواؤں نے پورے کراچی اور اس کے گرد و نواح کو اپنی ٹھنڈی ٹھار لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ سردی کے موسم میں بھوک زیادہ لگتی ہے، شاید اسی لیے میں لنچ میں کچھ زیادہ ہی کھا گیا تھا، جس کے سبب معدے میں کچھ بھاری پن محسوس ہو رہا تھا۔ اس کیفیت میں گرین ٹی اکسیر کا کام کرتی ہے۔ میں نے صوفیہ کی پیشکش کے جواب میں خوش دلی سے کہا، صوفی نیکی اور پوچھ پوچھ۔ سر آپ مجھے صوفی نہ کہا کریں۔ صوفیہ نے دھیرے سے احتجاج کیا۔ کیوں؟ صوفی میں کیا خرابی ہے؟ بس مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ بھئی صوفی صوفیہ کا محفف ہے اور اس میں بڑی معصومیت اور سادگی پائی جاتی ہے۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس میں کیا عجیب لگتا ہے؟ وہ ہچکچاہٹ امیز انداز میں بولی، سر جب آپ مجھے صوفی کہتے ہیں تو لگتا ہے جیسے میرے چہرے پر بال سے نکل آئے ہوں، تو یہ تمہاری سمجھ کا پھیر ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہیں زبر سے صوفی کہتا ہوں اور تم پیش سے صوفی سمجھ لیتی ہو۔ اینی ہاؤ میں آئندہ خیال رکھوں گا، اور ہاں وہ گرین ٹی فوراً بھیج دو۔ تھینک یو سر۔ یہ کہتے ہوئے صوفیہ نے رسیور کریڈل کر دیا۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ اس نے تھینک یو کس سلسلے میں کہا تھا، میرے آئندہ اسے صوفی نہ کہنے کے وعدے پر یا اس کی گرین ٹی والی پیشکش قبول کرنے پر۔ تھوڑی دیر کے بعد آفس بوائے گرین ٹی لے کر میرے چیمبر میں آ گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک ریڈ نیوز بھی لایا تھا۔ چائے کی پیالی کو میز پر سجانے کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب شمروز خان آپ سے ملنے آیا ہے۔ میں نے آفس بوائے سے پوچھا، ٹھیک ہے 10 منٹ کے بعد اسے میرے پاس بھیج دینا۔ شمروز خان کو میں کافی عرصے سے جانتا تھا۔ شمروز ایک پڑھا لکھا خان صاحب تھا۔ ایوب کے زمانے میں اس نے میٹرک پاس کیا تھا۔ ان دنوں میٹرک کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے، اور دور دراز چھوٹے علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا میٹرک پاس کرنا اور ہی زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا تھا۔ آج کل ایم اے پاس کو اس قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو اس زمانے میں میٹرک پاس کی ہوتی تھی۔ شمروز خان کا تعلق ثوابی سے تھا۔ وہ بڑی صاف اردو بولتا تھا۔ والد کے انتقال کے بعد گھر کا شیرازہ بکھر گیا۔ 3 بھائیوں میں سے ایک ماں کے پاس گاؤں میں رہ گیا اور آبائی زمینوں کی دیکھ بھال کر کے گھر چلانے لگا۔ شمروز خان اور نوروز خان نے شہروں کا رخ کیا تھا۔ نوروز خان کو لاہور پسند آ گیا اور شمروز نے کراچی میں ڈیرا ڈال لیا۔ دونوں کی بیویاں آبائی گاؤں ہی میں تھیں۔ یہ لوگ اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے علاوہ ماں اور سب سے بڑے بھائی افروز خان کا بھی بڑا خیال رکھتے تھے۔ فی زمانہ کسی کی مالی مدد کر دینا ہی سب سے زیادہ خیال رکھنا تصور کیا جاتا ہے، اور اس کار خیر میں یہ دونوں بھائی کسی بخل سے کام نہیں لیتے تھے۔ نوروز خان نے لاہور کے انارکلی بازار میں گھڑیوں کی چھوٹی سی دکان کھول لی تھی، جبکہ شمروز خان کراچی میں ایک امریکی الیکٹریکل اینڈ میکینیکل کمپنی میں بطور سٹور کیپر ملازم تھا۔ مذکورہ امریکی کمپنی کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ یہ کمپنی بجلی کی بہت سی گھریلو استعمال کی مصنوعات کے علاوہ بڑی معیاری اور عمدہ قسم کی سلائی مشینیں بھی بناتی تھی۔ اس کا انتظاماً سرام براہ راست امریکیوں کے ہاتھ میں تھا۔ آج کل بھی یہ کمپنی موجود ہے، لیکن اس کا سیٹ اپ مقامی لوگ چلاتے ہیں۔ امریکیوں کا اس میں عمل دخل نہیں رہا۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، اس کی مصنوعات کا وہ پہلے والا معیار رہا، اور نہ ہی لوگوں کا اس کمپنی پر وہ اندھا اعتماد۔ بہرحال اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ شمروز خان خاصا مستعد و فعال شخص تھا۔ سٹور کیپنگ کے ساتھ ہی وہ اندرونی سیاست میں بھی کود پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ یونین کا صدر بھی منتخب ہو گیا۔ عذابات جب امریکی مالکان نے اس کمپنی کو الوداع کہنے کا فیصلہ کیا تو بہت کم عرصے کے دوران میں بہت سے ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ مقامی لوگوں نے اس کمپنی کی باغ دوڑ سنبھال لی
تو ان ملازمین کو نشانے پر رکھ لیا جو کسی بھی حوالے سے یونین سازی میں ملوث تھے۔ چنانچہ سب سے پہلے شمروز خان کو نکال باہر کیا گیا۔ شمروز خان پڑھا لکھا ہونے کے باعث قانون قاعدے سے اچھی طرح آگاہ تھا، لہٰذا اس نے نئے مالکان اور کمپنی کے خلاف عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ یونین کا صدر ایک طویل عرصہ رہنے کے بعد اسے ہر قسم کی پھڈے بازی آ گئی تھی۔ وہ 2 سال تک نئے مالکان کو عدالت میں گھسیٹتا رہا۔ شمروز کی خوش قسمتی کہ اسے ایک نہایت ہی تجربہ کار اور مخلص وکیل میسر آ گیا تھا۔ اس وکیل کی محنت اور شمروز کی کوشش نے کمپنی کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اس زمانے میں وہ مذکورہ کمپنی سے 2 لاکھ روپے وصول کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان 2 سالوں میں اس نے عدالتی خراجات کی مد میں 50-60 ہزار روپے اپنی جیب سے خرچ کر ڈالے تھے۔ ایک موٹی رقم شمروز کے ہاتھ میں آئی تو اس نے اپنا بزنس شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کا کاروبار کو ناپسندیدہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں نے شمروز خان کو انتہائی اصول پسند، ایماندار اور دیانتدار پایا تھا۔ وہ لوگوں کو سود پر قرض دیتا تھا۔ جس کثیر المنزلہ عمارت میں میرا دفتر تھا، وہاں بھی چند افراد نے شمروز خان سے سود پر قرض لے رکھا تھا، لہٰذا ہر ماہ اگائی یعنی کلیکشن کے سلسلے میں اس کا ایک چکر ادھر ضرور لگتا تھا، اور جب بھی مذکورہ عمارت میں آتا مجھ سے ملاقات کیے بنا جاتا نہیں تھا۔ مجھ سے جان پہچان اور مراسم کا سبب ضیاء صاحب تھے، وہی سینئر اور تجربہ کار وکیل جنہوں نے شمروز خان کا کیس لڑ کر اسے کامیابی دلائی تھی۔ ضیاء صاحب ایک حوالے سے میرے استاد رہے تھے۔ میں نے جب وکالت کی پریکٹس کا آغاز کیا تو کچھ عرصہ اپرینٹس کی حیثیت سے ان کے ساتھ کام کرنے کا مجھے موقع ملا تھا۔ اس دوران میں نے ضیاء صاحب سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ضیاء صاحب کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ ضیاء صاحب شمروز خان کو اپنے دوستوں میں رکھتے تھے۔ اسی ناطے کی بنا پر میں بھی شمروز کو اپنا تعلق دار سمجھتا تھا۔ ویسے ہر شے سے قطع نظر شمروز خان ایک نائس انسان تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہی شمروز خان میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ میں نے روایتی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ ہمارے درمیان رسمی لیک سلیک ہو چکی تو میں نے پوچھا، خان صاحب آپ کے لیے کیا منگواؤں، چائے یا کچھ اور؟ چائے تو میں پی کر آ رہا ہوں، اس نے سادگی سے کہا۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، آج کل موسم ایسا ہو رہا ہے کہ جتنی بھی چائے پی جائے مزید پینے کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ آپ یقیناً چائے پی کر آئے ہیں، لیکن ایک پیالی میری طرف سے بھی پی لیں۔ میں نے جس چائے کا ذکر کیا ہے وہ آپ ہی کے دفتر میں پی ہے بیگ صاحب۔ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب میں یہاں پہنچا آپ کے سیکریٹری اور آفس بوائے گرین ٹی پی رہے تھے، انہوں نے مجھے بھی اصرار کر کے سبز چائے کی ایک پیالی پلا دی۔ ہو میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ شمروز خان نے زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف سے استفسار کیا، آج کی کلیکشن کیسی رہی؟ وہ اپنی آگاہی کے لیے 1 سے 10 تاریخ تک ادھر آتا تھا، اور وہ ماہ فروری کے ابتدائی ایام ہی تھے۔ شمروز نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، بیگ صاحب اگائی وغیرہ کا حال تو پہلے ہی جیسا ہے۔ لوگ شوق اور ضرورت کے تحت قرض لے تو لیتے ہیں اور 2-4 ماہ تک باقاعدہ سود کی رقم بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے بعد عموماً ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے میں ان کا مقروض ہوں۔ حالانکہ جب وہ مجھ سے قرض لے رہے ہوتے ہیں تو ان سے زیادہ کوئی یتیم اور مسکین نظر نہیں آتا۔ بعد میں اس قرض کی ادائیگی کو وہ بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اکثر تو گھر پر ہی نہیں ملتے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ بڑا عجیب و غریب بزنس ہے یہ بھی بیگ صاحب۔ آپ کی اس عمارت میں 4 افراد نے مجھ سے قرض لے رکھا ہے، جن میں ایک تو وکیل صاحب ہیں، مگر ان 4 میں سے صرف ایک شخص ایسا ہے جو سود کی رقم وقت پر ادا کر دیتا ہے۔ وہ کبھی دیتے ہیں اور کبھی خوشامد درآمد کر کے مجھے کسی نہ کسی بہانے ٹال دیتے ہیں، اور چوتھا تو پچھلے کئی ماہ سے ہاتھ ہی نہیں آ رہا۔ خیر بڑے بکھیڑے ہیں اس کاروبار میں۔ بکھیڑے تو ہیں، میں نے چٹکی لینے والے انداز میں کہا، لیکن اگر سود کی شرح کو دیکھا جائے تو آپ کا غم کافی حد تک ہلکا ہو جانا چاہیے۔ دیگر قرضہ دینے والی کمپنیوں یا بینکوں کے مقابلے میں آپ لوگ بہت زیادہ وصول کرتے ہیں۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں مانتا ہوں، آپ کی بات کو درست تسلیم کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ ہمارے بزنس میں کس قدر رسک ہے۔ بینک یا دوسرے مالیاتی ادارے قرض دینے سے پہلے 100 قسم کی کاغذی کارروائی کرتے ہیں، ویریفیکیشن کی جاتی ہے، قرض کے خواہش مند کو 2 ضامن پیش کرنا پڑتے ہیں، پھر کہیں جا کر اس کا قرضہ منظور ہوتا ہے۔ وہ خرچہ نما رشوت اس کے علاوہ ہے جو محکمے کے اندر خرچ کرنا پڑتی ہے۔ متعلقہ افراد میں سے ہر ایک کا حصہ بندہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ مٹھائی کے نام پر ہزاروں روپے پیش کرنے کے بعد قرضے کا چیک ہاتھ میں آتا ہے۔ ازیں علاوہ اس پروسیس کو مکمل ہونے میں جو وقت صرف ہوتا ہے اس کا حساب بھی لگا لیں۔ جبکہ وہ سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ ہم لوگ صرف گھر دیکھتے ہیں، فوراً قرض دے دیتے ہیں۔ ہمارے پاس اس سلسلے میں ایسی کوئی دستاویز بھی نہیں ہوتی کہ جسے پیش کر کے عدالت کے ذریعے ہم اپنی ڈوبی ہوئی رقم حاصل کر سکیں۔ ویسے بھی آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، قرض کی واپسی کے لیے عدالتی چارہ جوئی عموماً نقصان دہ یا فائدہ مند ہی ثابت ہوتی ہے۔ قرض دار اکثر رونی صورت بنا کر جج کے سامنے یہ کہہ دے
کہ اسے کاروبار میں عظیم و شان خسارہ ہوا ہے اور اس وقت اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے، تو عدالت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جو شخص اس حد تک مفلس اور قلاش ہو چکا ہو، اسے عدالت کیا اور کون سی رقم نکلوا کر قرض خواہ کو دلوائے گی؟ شمروز خان جو حقائق بیان کر رہا تھا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی اور میں اس سلسلے میں اسے کسی بحث کے موڈ میں نہیں تھا، لہٰذا موضوع بدلتے ہوئے کہا، اور سنائے ہاں صاحب، کیا خبریں ہیں؟ وہ فوراً میرے سوال کی افادیت اور اہمیت تک پہنچ گیا، اس طرح چونکا جیسے اسے کوئی نہایت ہی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ میری طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، بیگ صاحب، آج میں آپ کے پاس اپنے ایک ذاتی کام سے آیا تھا، لیکن گفتگو کا سلسلہ کسی اور جانب بہ نکلا اور میں اپنی بات بھول ہی گیا۔ میں نے ازراہ مذاق کہا، کیا کسی قرض دار پر کوئی کیس کرنے کا پروگرام ہے؟ نہیں جناب، اللہ اس کی نوبت نہ لائے۔ مشکل آسان جیسے بھی صحیح، ہم اپنا پیسہ نکلوانے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں دراصل داؤد خان کے سلسلے میں آپ سے ملنے آیا تھا، وہ بیٹھے بٹھائے ایک مصیبت میں آ گیا، سمجھے اپنا ہی بھائی ہے۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، آپ ہی اسے اس مصیبت سے نجات دلوا سکتے ہیں بیگ صاحب۔ میں نے سوچنے والے انداز میں کہا، شمروز خان، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے صرف 2 بھائی ہیں اور وہ دونوں آپ سے بڑے ہیں، افروز خان اور نوروز خان، پھر یہ داؤد خان۔ وہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میرے مقصد تک پہنچ گیا، جلدی سے بولا، داؤد میرا سگا بھائی نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں وہ میرا پشتون بھائی ہے۔ او ہو، تو یہ بات ہے۔ میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، داؤد خان کس نوعیت کی مشکل کا شکار ہو گیا؟ پولیس نے اسے قتل کے الزام میں تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس واقعے کو آج 3را دن ہے۔ ہو، میرے لہجے میں تشویش در آئی۔ اس کا مطلب ہے وہ اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ پولیس 1 روز سے زیادہ کسی بھی گرفتار شدہ شخص کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتی۔ 24 گھنٹے کے اندر اندر ضروری رپورٹ کے ساتھ ملزم کو عدالت میں پیش کر کے اس کا ریمانڈ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ شمروز خان نے بتایا، بالکل درست کہہ رہے ہیں بیگ صاحب، داؤد اس وقت عدالتی ریمانڈ پر پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ مجھے آج صبح ہی اس کے بارے میں پتا چلا، ورنہ میں اسی روز آپ کے پاس چلا تھا جب پولیس نے داؤد کو گرفتار کیا تھا۔ میں نے پوچھا، داؤد خان نے کس کو قتل کیا ہے؟ مقتولہ کا نام یاسمین بتایا جاتا ہے، شمروز نے جواب دیا۔ مقتولہ کا ملزم کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں نے فوراً رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا۔ اس موقع پر شمروز خان نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے مجھ سے کہا، میرا خیال ہے میں داؤد خان اسے پیش آنے والے واقعے کے بارے میں پہلے آپ کو متصراً بتا دیتا ہوں تاکہ معاملہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے، اس طرح آپ کا وقت بھی بچے گا اور مجھے بھی تسلی رہے گی۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا خیال بہت نیک ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، شروع ہو جائیں۔ اور وہ شروع ہو گیا۔ شمروز خان کی زبانی مجھے داؤد خان کے حالات کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا، اس میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ داؤد خان سے شمروز خان کا کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا، جیسا کہ شمروز خان نے بتایا۔ وہ اس کا پشتون بھائی تھا اور اسی بھائی چارگی کے جذبے سے مجبور ہو کر شمروز اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس کا یہ فعل لائق ستائش تھا۔ میں متن گوش ہو گیا اور اس کا بیان سنتا چلا گیا۔ داؤد خان پیشے کے اعتبار سے ایک چوکیدار تھا۔ وہ گزشتہ 5 ماہ سے ڈائمنڈ ہائٹس میں چوکیداری کر رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کسی اور بلڈنگ میں یہی کام کرتا تھا۔ ڈائمنڈ ہائٹس گھاس منڈی جیسے گنجان آباد علاقے میں واقع تھی۔ یہ ایک 5 منزلہ عمارت تھی جس کے 2 بلاکس تھے، اے اور بی۔ ہر بلاک میں 30 فلیٹ تھے، یعنی ہر منزل پر 6 فلیٹس۔ ایک منزل کے تمام فلیٹس ایک جیسی مکانیت پر مشتمل نہیں تھے، ان میں 1 کمرے سے لے کر 3 کمروں تک کے فلیٹس تھے۔ اس رہائشی عمارت کا مین گیٹ ایک ہی تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب ایک مختصر سی کار پارکنگ تھی اور دائیں طرف اے بلاک واقع تھا۔ اسی کے متوازی بی بلاک کی عمارت کھڑی تھی۔ کسی زمانے میں اس پلاٹ پر ٹائلوں کی ایک فیکٹری ہوا کرتی تھی۔ فیکٹری ختم ہوئی تو مالک نے وہ پلاٹ ایک بلڈر کو فروخت کر دیا۔ سننے میں آتا تھا کہ مذکورہ بلڈر نے پہلے اس پلاٹ پر صرف ایک بلاک ہی تعمیر کیا تھا، باقی ساری جگہ پارکنگ کے لیے تھی۔ ازاں بعد متعلقہ محکمے میں کوئی ہنرمندی دکھا کر اسے دوسرے بلاک کی تعمیر کے لیے بھی اجازت لے لی تھی۔ دوسرے بلاک کی عمارت کھڑی ہوئی تو پارکنگ کا احاطہ آدھا رہ گیا۔ دوسرے بلاک کی تعمیر کے سبب وہاں رہائش پذیر فیملیز کی تعداد 30 سے بڑھ کر 60 ہو گئی تھی، چنانچہ پارکنگ کی تنگی دامہ کی شکایت بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ یہ ساری تفصیل خواہ بیان نہیں کی جا رہی۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ نقشہ موجود رہے گا تو کہانی کو انجوائے کرنے کا زیادہ لطف آئے گا، کیونکہ پوری کہانی اسی بلڈنگ میں گھومتی نظر آئے گی۔ ڈائمنڈ ہائٹس میں 2 چوکیدار تھے۔ داؤد دن کی ڈیوٹی پر مامور تھا جبکہ رات میں معراج ڈیوٹی دیتا تھا۔ دونوں چوکیداروں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، حالانکہ داؤد کو اس بلڈنگ میں نوکری کرتے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ڈائمنڈ ہائٹس میں 2 چوکیدار تھے۔ داؤد خان دن کی ڈیوٹی پر مامور تھا جبکہ رات میں معراج ڈیوٹی دیتا تھا۔
دونوں چوکیداروں میں اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ حالانکہ داؤد کو اس بلڈنگ میں نوکری کرتے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، جبکہ معراج لگ بھگ 6 سال سے وہاں ملازمت کر رہا تھا۔ وہ دونوں باہمی اتفاق رائے سے اس طرح چھٹی بھی کر لیتے تھے کہ ایک کی جگہ اس روز دوسرے کو ڈیوٹی دینا پڑتی، یعنی مذکورہ روز وہ پورے 24 گھنٹے آن ڈیوٹی رہتا۔ ویسے یہ بات یونین والوں سے طے تھی اور ڈائمنڈ ہائٹس کے تمام مکین بھی جانتے تھے کہ رات والا چوکیدار رات 2 بجے کے بعد سو جاتا تھا اور رات 2 بجے سے صبح 6 بجے تک بلڈنگ کے مین گیٹ کو اندر سے لاک کر دیا جاتا تھا۔ داؤد خان کو پولیس نے یاسمین نامی ایک سیلز گرل کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ واقعات کے مطابق 8 فروری کی صبح ہے مقتولہ اپنی کمپنی کی تیار کردہ مختلف گھریلو استعمال کی اشیاء کی فروخت کے سلسلے میں ڈائمنڈ ہائٹس میں داخل ہوئی، پھر اسے بلڈنگ سے رخصت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اگلے روز اس کی لاش سویپر کو اس ڈکٹ میں پڑی ملی جو دونوں بلاکس کے درمیان تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ آخری مرتبہ یاسمین کو داؤد کے ساتھ بہت گھل مل کر باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ یاسمین لانڈھی کی رہنے والی تھی اور کے ٹریڈرز کے لیے سیلز گرل کے طور پر کام کرتی تھی۔ وہ اور اس جیسی اور بہت سی لڑکیوں کو گھر گھر دستک دے کر کمپنی کی مصنوعات فروخت کرنا ہوتی تھی اور اس کام کے لیے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں گھومتی پھرتی تھی۔ یاسمین کی بدقسمتی کہ وہ اس روز گھاس منڈی کے علاقے میں واقع ڈائمنڈ ہائٹس نامی بلڈنگ میں داخل ہوئی اور پھر زندگی اسے روٹ گئی۔ کے ٹریڈرز کا دفتر اور گودام وغیرہ کورنگی کے علاقے میں تھا۔ جو واقعات سامنے آئے ان کی روح سے داؤد نے 8 فروری کی رات چھٹی کرتے وقت معراج سے کہا کہ وہ دوسرے روز یعنی 9 فروری کو دیر سے ڈیوٹی پر آئے گا۔ اسے ایمرجنسی میں حیدرآباد جانا پڑ گیا۔ آئندہ روز دوپہر تک وہ آ جائے گا، لیکن اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی حقروب نے یاسمین کی لاش دریافت کر لی اور دوپہر ڈھل جانے کے باوجود بھی جب داؤد حیدرآباد سے نہیں لوٹا تو اس کی ذات کے گرد شکوک و شبہات کا ایک ہلکا سا بندہ چلا گیا۔ داؤد کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا۔ وہ اپنے چاچا کے پاس کھارا در میں رہتا تھا۔ جب پولیس کی تفتیش کا رخ داؤد کی جانب ہوا تو انہوں نے پہلی فرصت میں اس کے چاچا عبد الرحمان کے گھر پر چھاپا مارا۔ داؤد گھر کے اندر موجود تھا۔ پولیس اسے یاسمین کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی۔ اگلے روز اسے عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ لے لیا گیا تھا۔ اس وقت وہ پولیس کی تفتیش پر تھانے میں بند تھا۔ اس کا ہمدرد اور خیر خواہ پشتون بھائی شمروز خان میرے سامنے بیٹھا اس کی مظلومیت اور بے گناہی کی داستان سنا رہا تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، خان صاحب آپ کی فراہم کردہ معلومات کافی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مجھے داؤد سے ایک ملاقات کرنا ہوگی، پھر ہی کوئی بات میری سمجھ میں آ سکے گی۔ شمروز نے مجھے متعلقہ تھانے کا نام بتایا اور کہا، ویسے تو یہ پولیس والے ریمانڈ والے ملزم سے کسی کو آسانی سے ملنے نہیں دیتے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آج دفتر سے اٹھنے کے بعد میں متعلقہ تھانے جا کر داؤد سے ملاقات کر لوں گا۔ شمروز خان نے فیس کا ذکر چھیڑا تو میں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، پہلے میں داؤد سے مل کر حالات و واقعات کا ایک رف سا سکیچ بنا لوں، پھر فیس بھی لے لوں گا۔ آپ کہیں بھاگے تھوڑی جا رہے ہیں؟ جیسے آپ کی خوشی بیگ صاحب، شمروز نے دوستانہ انداز میں کہا۔ 1-2 ضروری باتوں کے بعد میں نے اسے رخصت کر دیا۔ داؤد خان درمیانے قد اور مناسب صحت کا مالک ایک عام سا شخص تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 40 اور 45 کے درمیان قائم کیا۔ بعد میں میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس کی عمر 44 سال تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو داؤد خان حوالات کے یک بستہ فرش پر اکڑوں بیٹھا تھا، لیکن کانسٹیبل کی پکار پر اسے اٹھ کر کھڑا ہونا پڑا تھا، اور جب ہی میں نے اس کے قد کاٹ، عمر اور صحت کے بارے میں اندازہ قائم کیا تھا۔ داؤد خان کو کانسٹیبل کی زبانی یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس کا وکیل ہوں۔ رہی صحیح تعارفی کسر میں نے نکال دی۔ میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے۔ شمروز خان نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں مجھے بتایا، شمروز خان کل میرے پاس ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے پولیس والوں سے بھی بات کی ہے، لیکن کوئی میری بے گناہی کا یقین کرنے کو تیار نہیں۔ شمروز خان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے لیے کسی چوٹی کے وکیل کا بندوبست کرے گا۔ وہ چوٹی کے وکیل آپ ہی ہیں نا؟ میں نے اس کے استفسار کے جواب میں کہا، چوٹی اور ایڑی کا تو مجھے کوئی خاص اندازہ نہیں، البتہ یہ ضرور ہے کہ شمروز نے مجھے تمہاری کہانی کے بارے میں بتایا۔ اس کی خواہش ہے کہ میں اپنی وکالت کے جوہر دکھا کر تمہیں اس مصیبت سے نکال لوں۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی وکیل صاحب۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے امید افزا انداز میں بولا، آپ یقین کریں میں نے اس لڑکی کو قتل نہیں کیا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں۔ کوئی بھی قسم کھانے یا پینے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ پولیس والوں نے تم سے ملاقات کے لیے مجھے بہت کم مہلت دی ہے، اس لیے میں تم سے جو کچھ پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔
اس بات کا فیصلہ میں خود کروں گا کہ تم نے کسی کو قتل کیا ہے یا نہیں۔ اگر میرا فیصلہ تمہارے حق میں ہوا تو سمجھ لو پھر تمہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ ابھی تک میں خود اس کیس کی صورت اور کیفیت سے پوری طرح واقف نہیں تھا، لیکن آخری 2-3 حوصلہ افزا جملے میں نے اس لیے داؤد خان سے کہے تھے کہ وہ اندر سے مضبوط ہو جائے، یہ بہت ضروری تھا۔ اس طرح مجھے اپنے کام میں بہت آسانی رہتی۔ ان باتوں سے قطع نظر کسی مصیبت زدہ شخص کو کوئی امید دلانا ایک نیک کام ہے، خاص طور پر وہ نیک کام جس پر کچھ خرچ نہ ہو رہا ہو۔ کرتے رہنا چاہیے، اس سلسلے میں کسی بخل سے کام لینا ٹھیک نہیں۔ داؤد خان کے کڑے انٹرویو کے بعد میں نے وکالت نامے پر اس کے دستخط لے کر اس کا وکیل بننے کا اعلان کر دیا۔ اس ملاقات میں ہونے والے سوال و جواب، اسے اخذ کردہ نتائج کے بارے میں فی الحال آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں پرت در پرت یہ نکات کھلتے جائیں گے۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا کہ داؤد خان قتل کے اس کیس میں ملوث نہیں، اسے ایک گہری سازش کے تحت اس معاملے میں گھسیٹا گیا تھا اور مجھے اس کے تار و پود عدالت کے روبرو بکھیر کر اصل مجرم کو سامنے لانا تھا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے اپنے وکالت نامے کے سامنے ملزم داؤد کی درخواست ضمانت دائر کر دی۔ وکیل سرکار نے ضمانت کے خلاف ایک لمبی چوڑی تقریر کر ڈالی۔ اپنی پاری پر میں نے ملزم کی ضمانت کے حق میں دلائل دیے، لیکن جج نے داؤد خان کی درخواست ضمانت رد کر دی۔ قتل کے ملزم کی ضمانت فوری طور پر ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر وکیل صفائی کے پاس نہایت ہی ٹھوس جواز ضمانت موجود ہو، پھر بھی اس درخواست کی منظوری میں چند ماہ لگ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے موکل کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے جو پوائنٹس جمع کیے تھے انہیں بہت سوچ سمجھ کر مناسب موقع پر استعمال کرنا تھا، لہٰذا میں درخواست ضمانت کی نامنظوری پر بالکل مایوس نہیں تھا۔ جج نے 1 ماہ کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اس روز شمروز خان کے علاوہ ملزم کا چاچا عبدالرحمان خان بھی عدالت میں موجود تھا۔ عبدالرحمان داؤد کا ہم پیشہ تھا، ایک فیکٹری میں وہ رات کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ کھارا در والے مکان میں داؤد اور عبدالرحمان کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ عبدالرحمان کی فیملی سرحد کے ایک گاؤں میں تھی۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو عبدالرحمان نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، وکیل صاحب آپ نے زیادہ زور نہیں دکھایا۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی شمروز خان بول اٹھا، چاچا آپ کو عدالتی چکروں کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، اس لیے پریشان ہو رہے ہو۔ داؤد نے کوئی مرغی نہیں چرائی یا کسی شخص کے ساتھ معمولی دنگا فساد نہیں کیا جو نہایت ہی آسانی سے پہلی پیشی پر اسے بری کر دیا جائے۔ میں آپ کو بتاتا شمروز خان۔ عبدالرحمان اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، داؤد نے تو کچھ بھی نہیں کیا، چوری اور لڑائی بھڑائی کی تو پھر بھی دور کی بات ہے۔ آپ نے سننے سے پہلے ہی میری بات کاٹ دی چاچا، شمروز خان نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کو اسی سلسلے میں کچھ بتا رہا تھا۔ بہرحال واقعی داؤد نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ بات ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم جانتے ہیں وہ بے گناہ ہے، لیکن عدالت کسی کے رشتہ دار یا دوست نہیں، وہاں داؤد کو قتل کے ایک ملزم کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ لہٰذا جب تک بیگ صاحب یہ ثابت نہیں کر دیتے کہ داؤد بے گناہ ہے، عدالت اسے بری نہیں کر سکتی۔ یہ فوجداری کا کیس ہے چاچا، اس لیے ہمت جوان اور حوصلے بلند رکھو۔ بیگ صاحب بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ عبدالرحمان امید بھری نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ شمروز خان کا چونکہ خود بھی مختلف مقدمات کے سلسلے میں عدالت میں آنا جانا ہوتا رہتا تھا، لہٰذا ان معاملات کو وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کی بریفنگ نے میری مشکل آسان کر دی، ورنہ عبدالرحمان کو یہی بات سمجھانے کے لیے مجھے کافی دقت پیش آتی۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، شمروز خان نے مجھ سے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ داؤد کو تو عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر عدالت بھیج دی، اب ہماری ملاقات آئندہ پیشی پر ہی ہوگی۔ بیچ میں اگر آپ کو میری ضرورت پیش آئے تو مجھے فون کر کے بلا سکتے ہیں۔ ویسے مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں میرا آپ کی بلڈنگ میں چکر تو لگے گا ہی، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ شمروز خان، عدالت نے 1 ماہ بعد کی تاریخ دے کر ہمیں ہوم ورک کے لیے اچھی خاصی مہلت فراہم کر دی ہے۔ ادھا کہہ کر میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی، پھر بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، ایک دوسری عدالت میں میرا ایک نہایت ہی اہم کیس لگا ہوا ہے، اس لیے مجھے فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ آپ 1 آدھ روز میں میرے دفتر آ جائیں، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنا، یوں سمجھے آپ کو کچھ کام سونپنا ہے۔ خیریت تو ہے نا بیگ صاحب؟ شمروز نے الجھن زدہ لہجے میں پوچھا۔ اب پریشان نہ ہوں ہاں صاحب، میں نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، بالکل خیریت ہے۔ دراصل اس روز حوالات میں داؤد سے میری جو ملاقات ہوئی تھی اس میں نے چند اہم نکات اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ اسی سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پیش آئے گی۔ بہت سی باتوں کی وضاحت کے لیے آپ کو تھوڑی دوڑ دھوپ کرنا پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں جب کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہو تو اس وقت ہم ایک مضبوط بنیاد پر کھڑے ہوں۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، شمروز خان نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ میں 2-3 روز میں دفتر میں آ کر آپ سے ملتا ہوں۔ اس کے بعد ان دونوں نے باری باری میرا شکریہ ادا کیا اور ایک سمت کو بڑھ گئے۔ میں نے اس مذکورہ متعلقہ عدالت کا رخ کیا جہاں
میرے کیس کی سماعت شروع ہونے والی تھی۔ سب سے پہلے میں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا ذکر کروں گا۔ اس رپورٹ کے مطابق مقتولہ یاسمین کی موت 8 فروری بروز ہفتہ سپہر 4 اور 5 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہ خطرناک چوٹ تھی جو کسی نوکدار شے سے ٹکرانے کے نتیجے میں مقتولہ کے سر میں لگی تھی۔ علاوہ ازیں مقتولہ کی گردن پر کچھ ایسے آثار بھی ملے تھے جیسے کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہو۔ مقتولہ کے لباس کی حالت بتاتی تھی کہ کسی درندہ صفت شخص نے اسے دبوچنے کے لیے کافی تگ و دو کی تھی اور اس کی اسی وحشیانہ کارروائی میں 2-4 مقامات سے مقتولہ کا لباس پھٹ بھی کیا تھا۔ تاہم حیریت گزری کہ وہ ہوس پرست اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ مقتولہ کو مجرمانہ حملے کا نشانہ بناتا، مقتولہ سر میں لگنے والی مہلک چوٹ کے سبب زندگی ہار گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں چند ٹیکنیکل باتیں درج تھی جن کے ذکر کی یہاں ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کے لیے کسی دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ یاسمین نامی اس بدنصیب لڑکی کی لاش ڈائمنڈ ہائٹس کے ڈکٹ میں پڑی ملی تھی اور اسے گھریلو استعمال کی اشیاء کی فروخت کے سلسلے میں اس بلڈنگ میں چکراتے ہوئے کبھی دیکھا بھی گیا تھا۔ لہٰذا یہ بات تو یقینی تھی کہ اس بیچاری سیلز گرل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ ڈائمنڈ ہائٹس ہی میں پیش آیا تھا اور وہ درندہ بھی انہی فلیٹس میں سے کسی ایک میں موجود تھا جو اس کی موت کا ذمہ دار تھا۔ یاسمین جیسا کہ میں نے بتایا لانڈھی کی رہنے والی تھی۔ اسے AK ٹریڈرز میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 8 ماہ ہوئے تھے۔ یاسمین کی فیملی نہایت ہی متاثر تھی اور وہی اس متاثر سی فیملی کی کفیل بھی تھی۔ عرصہ ہوا اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بوڑھی والدہ دمے کی مریضہ تھی اور ایک 12 سالہ ایک چھوٹا بھائی تھا جو غالباً 6ٹھی جماعت کا طالب علم تھا۔ اس فیملی کی فیور میں صرف ایک ہی پلس پوائنٹ تھا کہ وہ لوگ جس چھوٹے سے کوارٹر میں رہتے تھے ان کا اپنا تھا، لیکن گھر کے واحد کفیل کی حیثیت سے یاسمین کی اندھوناک موت نے اس متاثر سے گھرانے کی گویا کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اس آنے کے بعد جو بھی بد اثرات یاسمین کی ماں سعیدہ اور چھوٹے بھائی فرحاد علی پر مرتب ہوئے ہوں گے انہیں بیان کیے بغیر بھی بڑی آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ میں داؤد کا وکیل تھا اور اس کے باوجود بھی یاسمین کے پسماندگان کا غم مجھے اپنے سینے پر محسوس ہو رہا تھا۔ بلا شبہ ان لوگوں پر بہت ظلم ہوا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اس کیس میں داؤد خان کی وکالت کر رہا تھا اور میری پہلی کوشش یہی تھی کہ اپنے موکل کو اس کیس میں سے اس طرح کھینچ کر باہر نکال لاؤں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ میں یاسمین کی فیملی کا دشمن ہوں۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ بات نقش کر لی تھی کہ مجھے داؤد کی بریت کے ساتھ ساتھ کوشش کر کے اس شخص کو بھی بے نقاب کرنا ہے جو اس سانحے کا اصل ذمہ دار تھا تاکہ اسے قرار واقعی سزا مل سکے۔ یہ میرے فرائض کا حصہ نہیں تھا، لیکن ایسا سوچتے ہو اور ایسا کرنے کا تصور کرتے ہوئے مجھے روحانی سکون مل رہا تھا۔ 2 روز کے بعد شمروز میرے دفتر میں آیا اور میں نے اس کے ذمہ نہایت ہی اہم کام لگا دیا۔ اس نے میری مطلوبہ معلومات فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گیا۔ آئندہ 3 روز کی کوشش کے بعد اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اب میں ڈائمنڈ ہائٹس کے ایک مکین کے بارے میں اہم اور ضروری معلومات رکھتا تھا۔ یاسمین کا قاتل اسی بلڈنگ میں کہیں چھپا بیٹھا تھا اور مجھے اس کو بے نقاب کر کے اپنے موکل کو باعزت بری کروانا تھا۔ آئندہ پیشی سے پہلے میں نے اپنا تحقیقاتی کام مکمل کر لیا۔ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ میرے موکل اور اس کیس کے ملزم داؤد خان نے میری ہدایت کے مطابق صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ عدالت کے روبرو جو بھی بیان دیا جاتا ہے وہ حلفیہ بیان ہی کہلاتا ہے، کیونکہ کسی بھی سلسلے میں زبان کھولنے سے پہلے حلف اٹھاتے ہوئے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ ملزم داؤد خان نے معزز عدالت کے روبرو جو بیان دیا وہ اس بیان کی ترقی یافتہ شکل تھی جو اس سے پہلے وہ پولیس کو دے چکا تھا، اور اس کے بیان میں رونما ہونے والی یہ ترقی میری ہدایات کا نتیجہ تھی۔ داؤد کا بیان ریکارڈ ہو چکا تو وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے قریب چلا گیا۔ چند لمحات تک وہ گہری نگاہ سے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سلسلہ سوالات کا آغاز کرتے ہوئے اس نے داؤد خان سے پوچھا، تمہیں ڈائمنڈ ہائٹس میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ لگ بھگ 5 ماہ، ملزم نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے استفسار کیا، اس سے پہلے تم کہاں کام کرتے تھے؟ جمانی اسکوائر میں۔ یہ جمانی اسکوائر کہاں پر واقع ہے؟ کریم آباد کے علاقے میں۔ جمانی اسکوائر میں بھی تم چوکیداری ہی کرتے تھے یا کوئی اور کام؟ میں وہاں بھی چوکیداری تھا، ملزم نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وکیل استغاثہ کے لہجے میں درشتی آتی چلی گئی۔ اس نے ملزم سے اگلا سوال خاصے جارحانہ انداز میں کیا، جمانی اسکوائر سے کام چھوڑنے کا سبب کیا تھا؟ میں وکیل استغاثہ کی جرا کے انداز کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میرے موکل کو اس زاویے سے ضرور گھسنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اس سلسلے میں
میں نے داؤد خان کو بہت کچھ گھول کر پلا دیا تھا، لہٰذا وہ میری ہدایات اور رٹائے ہوئے سبق کی روشنی میں وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں بولا۔ جمانی اسکوائر کی یونین کے صدر جمال الدین سے انبن ہو گئی تھی۔ میں کافی دنوں سے تنہاؤں میں اضافے کے لیے اسے کہہ رہا تھا، لیکن وہ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ٹال دیتا۔ یونین والے مجھے جو تنہا دے رہے تھے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ جمال الدین کو میری مشکلات کی ذرا بھی پرواہ نہیں، تو میں نے ادھر ادھر دوسری جگہوں پر کام کی تلاش میں نظر دوڑانا شروع کر دی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ڈائمنڈ ہائٹس کا دن والا چوکیدار ملازمت چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے یہاں کوشش کی اور مجھے نسبتاً زیادہ تنخواہ پر نوکری مل گئی، لہٰذا میں نے جمانی اسکوائر کی ملازمت چھوڑ دی۔ بہت خوب، وکیل استغاثہ نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ملازمت چھوڑ دی یا تمہیں نوکری سے نکال دیا گیا تھا؟ میں نے خود نوکری چھوڑی تھی، ملزم نے ہاتھ سے مضبوط لہجے میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں بولا، لیکن میرے سننے میں تو یہ آیا ہے کہ تمہیں یونین کے صدر نے از خود نوکری سے نکالا تھا، اور اس بے دخلی کا سبب تمہارا وہ جھگڑا تھا جو جمانی اسکوائر کے ایک رہائشی عبدالستار سے ہوا تھا۔ تم نے عبدالستار کے ساتھ خاصی بدتمیزی کی تھی، جس کے نتیجے میں یونین کے صدر نے تمہیں نوکری سے فارغ کر دیا تھا۔ اگر ضرورت پیش آئی تو میں جمال الدین کو شہادت کے لیے عدالت میں بھی پیش کر سکتا ہوں۔ میں چونکہ وکیل استغاثہ کے طریقہ واردات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اس لیے مجھے اس جرح میں مزہ بھی آ رہا تھا۔ جب انسان ذہنی طور پر مطمئن اور پرسکون ہو تو اسے کوئی بھی کھیل کھیلنے میں زیادہ لطف آتا ہے۔ میری بھی کچھ ایسی ہی کیفیت تھی، لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وکیل استغاثہ کے ان تیکھے سوالات سے گھبرا کر میرا موکل کسی مرحلے پر کوئی غلطی کر بیٹھے۔ اس لیے اس کے حوصلے کو جوان رکھنے کی غرض سے میں نے بآواز بلند کہا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ غیر متعلقہ بحث میں پڑھ کر معزز عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس وقت عدالت میں یاسمین مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ یاسمین نامی اس بدنصیب لڑکی کا کسی جمال الدین یا عبدالستار یا جمانی اسکوائر سے کبھی کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا، لہٰذا میں معزز عدالت سے استدعا کرتا ہوں کہ وکیل استغاثہ کو زیر سماعت کیس تک محدود رہنے کی ہدایت کی جائے۔ وکیل استغاثہ نے میرے خاموش ہوتے ہی جارحانہ انداز میں کہا، مقتولہ کا جمانی اسکوائر یا عبدالستار سے کوئی تعلق نہ رہا ہو، لیکن ملزم کے گہرے تعلق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وکیل استغاثہ کے معنی خیز انداز کو دیکھتے ہوئے جج نے اسے پوچھ لیا، وکیل صاحب کیا آپ ملزم اور جمانی اسکوائر کے ذکر سے کوئی خاص بات ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے بآواز بلند کہا، میں جس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اس کے کھل کر سامنے آنے سے ملزم کے کردار پر بڑی روشنی پڑے گی۔ جرا جاری رکھی جائے، جج نے تحکمانہ انداز میں کہا اور اپنی کرسی کی پشتگاہ سے ٹیک لگا لی۔ وکیل استغاثہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں مستفسر ہوا، ہاں تو کیا تم معزز عدالت کو یہ بتانا پسند کرو گے کہ عبدالستار سے تمہارا جھگڑا ہوا تھا یا نہیں؟ جھگڑا ہوا تھا، میرے موکل نے مختصر سا جواب دیا۔ اس جھگڑے کا سبب کیا تھا؟ ملزم نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا، عبدالستار رات کو روزانہ دیر سے گھر واپس آتا تھا۔ جمانی اسکوائر میں میری رات کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اگر وہ رات 2 بجے سے پہلے آ جاتا تو میں اس کے لیے گیٹ کھول دیتا تھا، لیکن 2 بجے کے بعد واپسی کی صورت میں اسے خود گیٹ کھول کر اندر آنا پڑتا تھا، لیکن میں 2-2:30 بجے کے قریب کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ جایا کرتا تھا۔ رات کو دیر سے آنے والوں کو گیٹ کی ایک ایک چابی دے دی گئی تھی۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے سلسلے میں عبدالستار کو کوئی دشواری پیش نہیں آتی تھی، لیکن اس نے پارکنگ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ جس جگہ گاڑی کھڑی کرنا پسند کرتا تھا، اگر وہاں پہلے سے کوئی گاڑی پارک ہوتی تو وہ مجھ پر بگڑتا تھا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ میں اس کی پسندیدہ جگہ پر کسی کو گاڑی کھڑی نہ کرنے دوں۔ یہ بھلا کیسے ممکن تھا؟ پارکنگ پر تمام رہائشیوں کا ایک جیسا حق تھا، میں کسی کو منع تو نہیں کر سکتا تھا۔ عبدالستار یہ سمجھتا تھا کہ میں جان بوجھ کر اسے پریشان کرنے کے لیے وہاں کوئی گاڑی پارک کروا دیتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا تھا اور مجھے اس کی خفگی کی کوئی پرواہ بھی نہیں تھی، کیونکہ مجھے اطمینان تھا کہ میں حق پر ہوں۔ ہمارے درمیان اسی سلسلے میں 2-4 بار جھگڑا بھی ہوا تھا۔ او واہ واہ، سبحان اللہ، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، تم کہانیاں بہت اچھی بنا لیتے ہو۔ تمہیں چوکیدار ہونے کی بجائے فکشن رائٹر ہونا چاہیے تھا، یا پھر شام کے کسی اخبار میں میگزین ایڈیٹر۔ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو جھوٹ ہو۔ ملزم داؤد نے سادگی سے کہا، آپ مجھ پر کہانیاں گھڑنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ تم نے عبدالستار سے اپنے جھگڑے کا جو سبب بتایا ہے، حقیقت اس کے متضاد ہے۔ وکیل استغاثہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پھر حقیقت کیا ہے؟ ملزم نے ہمت کر کے پوچھ لیا۔ میں اطمینان سے اپنے موکل اور وکیل سرکار کے درمیان جاری جھڑپ کو دیکھ رہا تھا اور ان کے درمیان مداخلت کی فی الحال ضرورت محسوس نہیں کرتا تھا۔
میرا موکل میری ہدایت پر پوری طرح عمل پیرا دکھائی دیتا تھا۔ وکیل سگاسا نے بڑے ڈرامائی انداز میں اس کے سوال کا جواب دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ عبدالستار نے ملائکہ کی وجہ سے تم سے جھگڑا کیا تھا۔ ملائکہ؟ ملزم نے حیرت بھری نظر سے وکیل مخالف کو دیکھا۔ کیوں؟ کیا تم ملائکہ کو نہیں جانتے؟ اور ملائکہ تو عبدالستار کی بیوی کا نام ہے۔ بہت خوب، وکیل سگاسا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تمہیں عبدالستار کی بیوی کا نام یاد ہے تو یقیناً یہ بھی یاد ہوگا کہ تم نے ملائکہ کے ساتھ ایسی کون سی بےہودہ حرکت کی تھی جس پر عبدالستار نے تم سے جھگڑا کیا اور یونین کے صدر سے تمہاری شکایت بھی کی۔ پھر صدر صاحب نے تمہیں پہلی فرصت میں نوکری سے نکال دیا تھا۔ کچھ یاد آ رہا تمہیں؟ یہ جھوٹ ہے، بکواس ہے، ملزم نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ میں نے کسی سے کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی بےہودگی۔ آپ خواہ مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم تو اتنے سادے اور بھولے بھالے ہو کہ کچھ کرتے ہی نہیں ہو، وکیل سگاسا نے تیکھے انداز میں کہا۔ آمنہ نے بھی تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا، حالانکہ تم تو اسے بہن مافق سمجھتے تھے، ہے نا؟ وکیل سگاسا کے ان ریمارکس پر حاضرین عدالت میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ ایک آدھ کی تو ہنسی بھی نکل گئی۔ جج نے خصوصی آرڈر سے عدالت کے کمرے میں خاموشی کا راج قائم کیا۔ پھر وکیل سگاسا سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، یہ آمنہ کون ہے اور اس کا کیا سلسلہ ہے؟ وہ چٹخارے دار انداز میں بولا، جناب عالی، آمنہ گھروں میں کام کرنے والی ایک موسی ہے جو جمانی اسکوائر کے 2-3 گھروں میں بھی کام کرنے آتی تھی۔ آمنہ نے اپنے مالکوں سے شکایت کی تھی کہ چوکی دار اسے اکثر تنگ کرتا رہتا ہے، وہ نظر کا اچھا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ چوکی دار سے مراد ہے ملزم داؤد خان۔ ایسی کوئی بات نہیں، میرے موکل نے تردیدی انداز میں کہا۔ آمنہ سے مجھے نہیں بلکہ جمانی اسکوائر کے رہنے والوں کو شکایت تھی۔ وہ بلاک ڈی کے فلیٹ نمبر 13 میں صفدر صاحب کے گھر کام کرنے آتی تھی۔ صفدر صاحب کو صفائی کا بڑا شوق تھا اور وہ اکثر آمنہ سے فلیٹ کا بیرونی دروازہ دھلواتے تھے۔ دروازہ دھلوانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بہایا جانے والا پانی نیچے والے فلورز کے فلیٹس کے دروازوں کے سامنے جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے دوسرے اور تیسرے فلور کے فلیٹس والوں کو بڑی کوفت کا سامنا ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اور صفدر صاحب سے کئی مرتبہ شکایت کی۔ ممکن ہے صفدر صاحب نے آمنہ کو سمجھایا ہو، لیکن اس نصیحت کا کوئی اثر دیکھنے میں نہ آیا تو ایک روز میں نے آمنہ کو سختی سے ڈانٹ دیا تھا۔ دراصل اس روز ایک 4 سالہ بچہ اسی جمع شدہ پانی کی وجہ سے پھسل کر بری طرح سیڑھیوں سے گر گیا تھا اور اسے اچھی خاصی چوٹیں بھی آئی تھیں۔ اس واقعے کی وجہ سے مجھے آمنہ پر شدید غصہ آیا اور جب وہ فلیٹس کا کام ختم کر کے گھر جا رہی تھی تو میں نے اسے کھری کھری سنا دی۔ آگے سے اس نے بھی خوب زبان چلائی اور جب اس کی کوئی پیش نہ گئی تو وہ مجھ پر الٹے سیدھے الزام لگانے لگی۔ ٹھیک ہے، وکیل سگاسا نے ترشی سے کہا، صرف ایک تم ہی ٹھیک ہو، باقی سب لوگ غلط ہیں۔ پھر اس نے کچھ ایسے انداز سے جج کی طرف دیکھا جیسے یہ تصدیق چاہ رہا ہو کہ جج ملزم کے سابق کردار سے اچھی طرح آگاہ ہو گیا یا وہ مزید 1-2 مثالیں پیش کریں۔ مجھے تو جج کے چہرے اور آنکھوں میں ایسا یا ویسا کوئی تاثر دکھائی نہ دیا، لیکن یہی لگتا تھا وکیل سگاسا اس بات سے مطمئن ہو گیا کہ وہ جج پر اپنا مقصد واضح کرنے میں کامیاب رہا ہے، اس لیے اس نے اپنے سوالات کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اس نے اکیوزڈ باکس میں کھڑے داؤد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ 8 فروری کی سپہر مقتولہ اس بلڈنگ میں آئی تھی جہاں پر تم آج کل چوکیداری کر رہے تھے؟ جی ہاں، یہ سچ ہے۔ تمہاری مقتولہ سے ملاقات ہوئی تھی؟ ظاہر ہے، میں اس بلڈنگ کا چوکیدار ہوں، ملزم داؤد خان نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ جو بھی شخص بلڈنگ میں داخل ہوگا اس سے میرا سامنا ضرور ہوگا، کوئی میری نگاہ میں آئے بغیر کیسے اندر جا سکتا ہے؟ خاص طور پر اجنبی لوگوں پر تو مجھے اور بھی گہری نگاہ رکھنی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہر وقت گیٹ پر کھڑے رہتے ہو؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ میں اس بلڈنگ کا چوکیدار ہوں اور اپنی ڈیوٹی نبھاتے ہوئے مجھے ہر معاملے پر نظر رکھنا ہوتی ہے، چاہے میں بلڈنگ کے کسی بھی حصے میں موجود کیوں نہ ہوں۔ اوکے، وکیل سگاسا نے سرسری انداز میں کہا، پھر پوچھا، جائے وقوع کے روز جب تم نے مقتولہ کو بلڈنگ میں داخل ہوتے دیکھا تو اس وقت تم کہاں تھے؟ میرے پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں کی ملاقات بلڈنگ کے کس حصے میں ہوئی تھی؟ بلاک اے کے فلیٹ نمبر 203 کے سامنے۔ تم اس وقت فلیٹ نمبر 203 کے سامنے کس سلسلے میں کھڑے تھے؟ میں وہاں ایک ضروری کام سے آیا تھا۔ کیا تم نے مقتولہ سے استفسار کیا تھا کہ وہ کون ہے اور کس مقصد سے ڈائمنڈ ہائٹس میں داخل ہوئی ہے؟ وکیل سگاسا نے سلسلہ سوالات کو دراز کرتے ہوئے طنزی انداز میں کہا، کیونکہ تمہاری نگاہ تو بڑی تیز ہے، خاص طور پر اجنبی چہروں کو تو تم فوراً تاڑ لیتے ہو۔ ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں وکیل صاحب، میں نے اس بی بی سے اس سلسلے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے مطمئن ہو گیا تھا۔ مقتولہ نے تمہیں اپنے بارے میں کیا بتایا تھا؟ اس نے بتایا تھا کہ وہ ایک کمپنی کی تیار کی ہوئی مختلف گھریلو استعمال کی اشیاء گھر گھر جا کر فروخت کرتی ہے، ملزم نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔
میں اس کے جواب سے مطمئن ہو گیا کیونکہ اس نے ایک بھاری بھرکم بیگ کندھے پر لٹکا رکھا تھا اور شکل سے خاصی تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آج دن بھر اس نے کچھ زیادہ سیل نہ کیا ہو، لہٰذا میں نے اسے وہاں کوشش کرنے کی اجازت دے دی۔ مسٹر داؤد، اس مرتبہ وکیل استغاثہ نے ملزم کو اس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈائمنڈ ہائٹس کے باہر بیرونی گیٹ کے پہلو میں دیوار پر ایک چھوٹا سا بورڈ آویزاں ہے جس پر جلی حروف میں چند ہدایات درج ہیں، مثلاً یہ کہ ملاقاتی حضرات اپنی گاڑیاں گیٹ کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑی کریں، کسی پھیری والے شخص کو بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر کچھ فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی بات پر چوکیدار سے الجھنے کی کوشش نہ کریں، اگر کوئی شکایت ہو تو یونین سے رابطہ کریں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سانس لینے کی غرض سے متوقف ہوا، پھر سلسلہ اعتراضات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے میرے موکل سے پوچھا، اتنی واضح اور سخت پابندی کے باوجود بھی تم نے مقتولہ کو بلڈنگ میں اپنی گشتی دکانداری چمکانے کی اجازت کیوں دے دی؟ اس طرح تو تم نے بلڈنگ کے قوانین کی کھلی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ ملزم نے بڑے تحمل سے وکیل استغاثہ کی ترش و تلخ بات سنی، پھر جواب دیا، یہ بات تمام بلڈنگ والوں اور یونین کے صدور تک کو معلوم ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو بلڈنگ میں آنے کی چھوٹ ہے۔ پاپے، مکھن، ڈبل روٹی والے، پرانے کپڑوں کے عوض ایلومینیم کے برتن بیچنے والے، مچھلی والے، کولر اور چولہے وغیرہ ٹھیک کرنے والے، بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے والے، ایک دو مانگنے والے ہجڑے اور اسی قسم کے چند افراد بلڈنگ میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ مقتولہ جیسے لوگ بھی کبھی کبھار چکر لگا لیتے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی تھی کیونکہ یہ سلسلہ میرے آنے سے پہلے ہی سے چل رہا تھا اور اس معاملے میں مجھے خاص طور پر کوئی ہدایات بھی نہیں دی گئی تھی، لہٰذا میں قصوروار نہیں ہوں۔ ہاں، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا، وکیل استغاثہ نے پچکارتے ہوئے انداز میں کہا، تم تو شکل ہی سے معصوم اور بے قصور دکھائی دیتے ہو۔ وکیل استغاثہ کے اس تبصرے پر ملزم نے کچھ نہ کہا، خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وکیل استغاثہ نے ایک مرتبہ پھر سوالات کے رخ کو تھوڑا تبدیل کر لیا اور کٹہرے میں موجود اس کیس کے ملزم اور میرے موکل سے پوچھا، ذرا سوچ کر بتاؤ، ڈائمنڈ ہائٹس میں کل کتنے فلیٹس ہیں؟ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ وہ حیرت سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس بلڈنگ میں 2 بلاک ہیں، اے اور بی، ہر بلاک میں 30 فلیٹس ہیں، اس طرح کل ملا کر 60 فلیٹس بنتے ہیں۔ کیا ان تمام فلیٹس میں ان کے مالک خود رہائش پذیر ہیں یا کچھ کرائے پر بھی اٹھے ہوئے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے سوال کیا۔ ملی جلی کیفیت ہے جناب، داؤد خان نے معتدل انداز میں جواب دیا، مالکان خود بھی رہ رہے ہیں اور بعض کرائے پر بھی اٹھے ہوئے ہیں اور 2-3 حالی بھی پڑے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہاری اپنی کیا کیفیت ہے؟ تم اس بلڈنگ میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہو یا مالک مکان کی حیثیت سے؟ یہ آپ کیسی باتیں کریں وکیل صاحب، ملزم نے سجابیہ لہجے میں کہا، میں تو اس بلڈنگ کا چوکیدار ہوں، مالک یا کرایہ دار کیسے ہو سکتا ہوں کسی فلیٹ کا؟ دراصل وکیل استغاثہ نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں بلاک اے کے فلیٹ نمبر 203 میں آتے جاتے دیکھا گیا ہے، میں اسی فلیٹ کی بات کر رہا ہوں جس کے سامنے وقوعہ کے روز مقتولہ سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق اس فلیٹ کی چابی تمہارے پاس ہے اور تم اپنی مرضی سے اس کے اندر آتے جاتے رہتے ہو۔ فلیٹ نمبر اے 203 ڈاکٹر مہندر کمار کا ہے، پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کا تبادلہ کراچی سے حیدرآباد ہو گیا ہے۔ ملزم نے اپنی پوزیشن کو صاف کرتے ہوئے وضاحت کی، ڈاکٹر صاحب یہ فلیٹ بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے حیدرآباد جاتے وقت وہ اس فلیٹ کی چابی مجھے دے گئے تھے اور اگر کوئی خریدار پارٹی سامنے ہے تو میں اسے فلیٹ دکھا کر فون پر ڈاکٹر صاحب سے بات کروا دوں۔ مذکورہ فلیٹ میں ٹیلی فون کی سہولت بھی موجود ہے۔ یہ ہے سارا سلسلہ۔ وکیل استغاثہ نے چونکنے کی اداکاری کی اور سرسری سے لہجے میں بولا، حیدرآباد کے ذکر پر یاد آیا کہ تم بھی تو حیدرآباد جانے والے تھے۔ ہاں، جانے والا تھا لیکن جا نہیں سکا، ملزم نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم نے 8 فروری کی رات چھٹی کرتے وقت رات والے چوکیدار معراج سے درخواست کی تھی کہ تمہیں کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں اچانک حیدرآباد جانا پڑ رہا ہے، لہٰذا اگلے روز یعنی 9 فروری کو تم ذرا دیر سے ڈیوٹی پر آؤ گے، اس لیے معراج تمہارے واپس آنے تک بلڈنگ میں موجود رہے۔ کیا تم معزز عدالت کو یہ بتاؤ گے کہ تمہیں کس ایمرجنسی کے تحت حیدرآباد جانے کی ضرورت پیش آئی تھی اور پھر تم حیدرآباد گئے کیوں نہیں؟ ملزم نے بڑی توجہ سے وکیل استغاثہ کا سوال سنا، پھر جواب دیا، حیدرآباد میں میرا ایک رشتے کا ماموں رہتا ہے، اس کا 9 تاریخ کو آپریشن ہونے والا تھا، اس لیے میں اس کو دیکھنے جانے والا تھا، لیکن جا اس لیے نہیں سکا کہ گھر پہنچتے ہی مجھے تیز بخار ہو گیا۔ ہلکا ہلکا بخار تو صبح ہی سے تھا، مگر گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے شدید نیند محسوس ہونے لگی۔ میں کمر سیدھی کرنے کی غرض سے ذرا دراز ہوا تو میری آنکھ لگ گئی۔ رات کی آخری پہر میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو تیز بخار میں تپتے ہوئے پایا۔ اس وقت چاچا بھی گھر میں نہیں تھا، چاچا عبد الرحمان اپنی رات کی ڈیوٹی پر جا چکا تھا،
گھر میں بخار کی گولیوں کا ایک پتا رکھا ہوا تھا، میں نے اس میں سے 2 گولیاں نکال کر پانی سے نگل لیں اور دوبارہ لیٹ گیا۔ لیکن جب اگلے روز چاچا عبد الرحمن ڈیوٹی سے واپس آیا تو اس نے جھنجھوڑ کر مجھے جگایا۔ اس نے تھوڑا توقف کر کے چند گہری گہری سانسیں لیں، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، صبح جب ایک ڈاکٹر کا کلینک کھلا تو چاچا مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کو دکھانے لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے چیک کیا، سوئی لگائی، دوائی دی اور کہا کہ کم از کم 1 دن آرام بہت ضروری ہے ورنہ دوبارہ طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ہم کلینک سے گھر آ گئے، پھر چاچا نے مجھے کہیں جانے نہیں دیا۔ مجھے رہ کر معراج کا خیال بھی آ رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کوئی بات نہیں، وہ سنبھال لے گا، میں رات کو جا کر اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ لیکن رات کو میرے نکلنے سے پہلے ہی پولیس گھر پر آ گئی اور انہوں نے مجھے مقتولہ یاسمین کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ملزم اس طویل وضاحت کے بعد خاموش ہوا تو وکیل استغاثہ نے پوچھا، پولیس نے جب تمہیں گرفتار کیا تو تم گھر میں اکیلے ہی پڑے تھے؟ کیا چاچا عبد الرحمن تمہیں بیمار چھوڑ کر ڈیوٹی پر چلا گیا تھا؟ چاچا کی رات کی ڈیوٹی تھی اور ظاہر ہے اسے ڈیوٹی پر تو جانا ہی تھا، ملزم نے بیزار سے انداز میں بتایا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر کو دکھا کر دوائی لا دی تھی، وہ میری چارپائی پکڑ کر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا نا، ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہی ہوتی ہے، اور چوکیدار کی ڈیوٹی کچھ زیادہ ہی حساس ہوتی ہے، اس میں دھوپ، بارش اور بیماری پریشانی کو بھی نظر انداز کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ تم نے کیا۔ وکیل استغاثہ نے انتہائی کڑوے لہجے میں چوٹ کی۔ ملزم تل ملا کر رہ گیا لیکن منہ سے کچھ نہ کہا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، ہم واپس ڈائمنڈ ہائٹس کے فلیٹ نمبر A203 میں آ جاتے ہیں۔ وہ فلیٹ جو کسی ڈاکٹر مہندر کمار کی ملکیت ہے، جو حیدرآباد شفٹ ہو چکا ہے، مگر مذکورہ فلیٹ کی چابی تمہارے پاس رہتی تھی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ وقوعہ کے روز مقتولہ سے مختصر بات چیت کرنے کے بعد تم اسے فلیٹ نمبر A203 کے اندر لے گئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، ملزم نے احتجاجی انداز میں چلا کر کہا۔ میں اسے فلیٹ میں کیوں لے کر جاؤں گا؟ مجھے اس سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے وکیل صاحب نے تمہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ وکیل استغاثہ نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس رپورٹ میں وجہ بڑی واضح نظر آتی ہے جس کے لیے تم اسے فلیٹ کے اندر لے کر گئے تھے۔ مجھے سخت اعتراض ہے جناب عالی، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے احتجاجی لہجے میں کہا، استغاثہ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ظاہر ہوتا ہو کہ ملزم وقوعہ کے روز مقتولہ کو کسی فلیٹ کے اندر لے گیا تھا۔ کیا کسی عینی شاہد نے مقتولہ کو ملزم کے ہمراہ فلیٹ نمبر A203 میں داخل ہوتے دیکھا تھا، یا وکیل استغاثہ مفروضوں پر کھیل رہے ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ وکیل استغاثہ نے من خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، جناب عالی، استغاثہ کے پاس اس سلسلے میں ایک وٹنس موجود ہے، استغاثہ کے گواہوں میں اس کا نام شامل ہے۔ جب گواہوں کے بیانات کا سلسلہ شروع ہوگا تو میں اسے ضرور پیش کروں گا۔ کون ہے وہ؟ ملزم نے براہ راست وکیل استغاثہ سے پوچھ لیا۔ مہرین شہزاد۔ اوہو، ملزم نے گہری سانس خارج کی۔ گراؤنڈ فلور والے شہزاد حسین کی بیوی؟ تم لوگوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی معلومات نہیں رکھتے ہو۔ وکیل استغاثہ نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا ہے، میں شہزاد حسین کی بیوی مہرین ہی کی بات کر رہا ہوں۔ اسی عورت نے دیکھا تھا کہ تم مقتولہ کے ساتھ فلیٹ نمبر 203 میں داخل ہوئے تھے۔ وہ جھوٹ بولتی ہے، دادخواہ نے احتجاجی لہجے میں کہا، مہرین اور اس کے شوہر کو تو مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے رازدارانہ انداز میں ملزم سے دریافت کیا، آپس کی بات ہے، چپکے سے مجھے بتا دو، مہرین اور اس کے شوہر کو تم سے بقول تمہارے خدا واسطے کا جو بیر ہے، اس کا سبب بھی وہی تو نہیں ہے جو جمانی اسکوائر والے عبدالستار اس کی بیوی ملائکہ کا تھا؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں، ملزم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ وکیل استغاثہ نے آخری تیر چلا دیا۔ مسٹر داؤد، ملزم کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے پوچھا، تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ یہ انتہائی ذاتی نوعیت کا سوال تھا اور وکیل استغاثہ ایسا سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا کیونکہ اس وقت میں بیٹنگ کر رہا تھا اور وکیل استغاثہ کی بالنگ چل رہی تھی۔ وہ جتنے بھی یارکر مارتا، مجھے انہیں روکنا تھا، اس کے لیے ہر باؤنسر کو پل کرنا تھا۔ اس سلسلے میں بڑے صبر و تحمل کے مظاہرے کی ضرورت تھی جو میں کر رہا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ اس کے بعد میری بالنگ تھی، اس وقت میں اگلی پچھلی ساری کسر نکال سکتا تھا۔ مجھے تو شروع ہی میں اندازہ ہو گیا تھا، اور یقیناً اب تو آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ وکیل استغاثہ کی پہلی اور آخری کوشش یہی تھی کہ وہ کسی طرح معزز عدالت کے سامنے میرے موکل کے کردار کو مشکوک ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائے تاکہ یاسمین کے قتل کا ملبہ بآسانی ملزم کے کندھوں پر ڈالا جا سکے، اور میں ایسا ہرگز نہ ہونے دیتا۔ میرے موکل نے وکیل استغاثہ کے سوال کے جواب میں کہا، بس نہیں کی، اس کی کوئی خاص وجہ بھی نہیں ہے۔ وکیل استغاثہ نے بال کی کھال نکالتے ہوئے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے جان بوجھ کر شادی نہیں کی یا کسی خاص وجہ سے تمہاری شادی نہیں ہو سکی؟ میرا مطلب ہے تمہاری شہرت کے سبب۔
وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں جملہ دھورا چھوڑا تو ملزم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، میری شہرت اللہ کے فضل سے ہمیشہ اچھی ہی رہی ہے۔ آپ جھوٹے واقعات سنا کر میری شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے شادی کی کوشش کی لیکن ابھی تک اس سلسلے میں مجھے کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ میں شادی کے لیے انتہائی سنجیدہ ہوں، اگر آپ کی نظر میں کوئی موزوں لڑکی ہو تو بتائیں۔ نہ بابا نہ، وکیل استغاثہ فوراً ہینڈز اپ ہو گیا۔ تمہارا سابق ریکارڈ صاف نہیں ہے، اس لیے میں تمہارے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی رسک لینے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں وکیل صاحب۔ ملزم کا یہ جملہ اتنا وسیع معنی تھا کہ وکیل استغاثہ بل کھا کر رہ گیا۔ مزید ایک دو سوالات کے بعد اس نے اجراء کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اس کے بعد ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کے گواہوں کی باری آئی۔ استغاثہ کی طرف سے لگ بھگ نصف درجن گواہوں کی فہرست دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں صرف چند اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی اجراء کا احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس سے پہلے کہ استغاثہ کی طرف سے کوئی گواہ کٹہرے میں آ کر کھڑا ہوتا، میں نے جج سے درخواست کی، جناب عالی، میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند اہم سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ انکوائری آفیسر ہر پیشی پر عدالت میں حاضر ہوتا ہے۔ انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ سی ہوتی ہے، لہذا جج نے میری فرمائش پوری کرنے میں کسی حیل و حجت سے کام نہیں لیا۔ سب انسپیکٹر اللہ داد وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہوا تو میں اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ صاحب، آپ کو اس واقعے کی اطلاع کب اور کس نے دی تھی؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے پہلا سوال کیا۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، ہمارے روزنامچے کے مطابق تھانے میں اس واقعے کی اطلاع 9 فروری 2 بجے دوپہر دی گئی تھی، اور یہ اطلاع بذریعہ فون رمضان علی صاحب نے دی تھی۔ رمضان علی، میں نے زیر لب دہرایا، یعنی ڈائمنڈ ہائٹس کی یونین کا صدر۔ نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اگلا سوال کیا، آپ جائے وقوع پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 4 بجے کے قریب۔ اتنی تاخیر سے آمد کی کوئی خاص وجہ؟ بس تھانے میں کوئی مسئلہ چل رہا تھا، اس نے گول مول جواب دینے کی کوشش کی، اس لیے ہمیں نکلنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وقوع کے روز آپ کے تھانے میں جو مسئلہ چل رہا تھا وہ یاسمین مرڈر والے معاملے سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا آپ کو جائے وقوع پر پہنچنے میں خاصی تاخیر ہو گئی؟ ہاں، آپ کچھ ایسا ہی سمجھ لیں۔ اس نے اپنی کوتاہی کو چھپانے کے لیے گول مول جواب دیا تو میں نے زیادہ جرا نہیں کیا اور سرسری انداز میں یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا، ٹھیک ہے، میں نے ایسا ہی سمجھ لیا۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھ کر رہ گیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے اگلا سوال کیا، صاحب، آپ نے جائے وقوع پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا تھا؟ ظاہر ہے میں نے سب سے پہلے مقتولہ کی لاش کا معائنہ کیا تھا۔ لاش کا معائنہ؟ میں نے پرتفکر انداز میں کہا، لاش تو بلڈنگ کے ڈکٹ میں زمین پر پائی گئی تھی، آپ نے ڈکٹ کے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تھا یا لاش کو باہر نکالنے کے بعد؟ ڈکٹ کے اندر، اس نے متصر سا جواب دیا۔ اس کے لیے آپ کو ڈکٹ کے اندر اترنا پڑا ہوگا، ظاہر ہے اس کے بغیر چارہ ہی نہیں تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میری معلومات کے مطابق ڈکٹ میں آمد و شد کا کوئی باقاعدہ راستہ نہیں ہے، پھر آپ اس کے اندر کیسے پہنچ پائے تھے؟ میں اتنی سادگی اور معصومیت سے کو گھس رہا تھا کہ جیسے مجھے ڈائمنڈ ہائٹس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہ ہو۔ خود کو بے خبر ظاہر کر کے دوسروں کی خبر لینے میں بہت مزہ آتا ہے۔ وہ میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولا، آپ کی معلومات بالکل درست ہیں وکیل صاحب، اس ڈکٹ میں داخل ہونے کے لیے واقعی کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ پہلے تو مجھے اس واحد صورتحال پر حیرت امیز غصہ بھی آیا تھا، لیکن یونین کے صدر رمضان علی نے جب اس کی وضاحت کی تو ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ دراصل ڈائمنڈ ہائٹس کے بلڈر نے یہ ڈکٹ محض تازہ ہوا کی آمد و شد کے لیے چھوڑا تھا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آمد و رفت کے لیے ہوا کو کھڑکیوں دروازوں کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس مقصد کے لیے کھلا آسمان ہی کافی ہوتا ہے۔ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر واقع بلاک اے اور بلاک بی کے ایک ایک فلیٹ کی کھڑکی اس ڈکٹ میں کھلتی ہے، جبکہ باقی فلورز کے 2 بلاک اے اور 2 بلاک بی فلیٹس کی کھڑکیاں ادھر کھلتی ہیں۔ کیا آپ اس کی تفصیل بھی جاننا چاہتے ہیں؟ شیور، میں نے فوراً اس بات میں گردن ہلا دی۔ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا، میں نے ڈکٹ کے حوالے سے خاصی عرق ریزی کی ہے۔ گراؤنڈ فلور کے فلیٹ A2 اور B2، فرسٹ فلور کے فلیٹ A 102A 103 اور B 102 B 103، سیکنڈ فلور کے فلیٹ A 202 A 203 اور B 202 B 203، تھرڈ فلور کے فلیٹ A 302 A 303 اور B 302 B 303، فورتھ فلور کے فلیٹ A 402 A 403 اور B 402 B 403 کی ایک ایک کھڑکی مذکورہ ڈکٹ میں کھلتی ہے۔ آپ نے تو واقعی بڑی گہری تفتیش کی، بلکہ تحقیق کی صاحب، میں نے ستائشی انداز میں کہا۔ سب کرنا پڑتا ہے وکیل صاحب، وہ سینہ پھلاتے ہوئے فخریہ لہجے میں بولا، اس کے باوجود بھی عوام کا پولیس کے حوالے سے تاثر ٹھیک نہیں۔
میں نے ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، اس میں بیچاری عوام کا بھی کچھ زیادہ قصور نہیں ہے، سارے پولیس والے آپ کی طرح محنتی اور کام کرنے والے نہیں ہوتے۔ بہرحال میں آپ کی محنت کو سراہنے میں کسی کنجوسی سے کام نہیں لوں گا۔ وہ خوش ہو گیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، بلڈر نے تو ایک نیک اور صحت مند مقصد کے پیش نظر وہ ڈکٹ چھوڑا تھا، لیکن ڈائمنڈ ہائٹس کے اکثر رہائشیوں نے اس کا غلط استعمال کیا۔ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ بعض لوگ تن آسانی کے لیے اپنے گھر کا کچرا کھڑکی کے راستے اس ڈکٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ اس حرکت کو تن آسانی کے بجائے اگر بدنیتی کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ بلڈنگ کی صفائی ستھرائی دھلائی وغیرہ کے لیے ایک سویپر موجود ہے جو روزانہ ایک ایک دروازے پر دستک دے کر کچرا لے جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کی تاریکی میں ڈکٹ کے اندر کچرا برے تھیلوں کے لینڈ کرنے کی مخصوص دھمک گونجتی رہتی ہے، جو ظاہر ہے انہی کھڑکیوں کی مرہون منت ہے جو اس ڈکٹ میں کھلتی ہیں۔ بڑی دلچسپ اور مزیدار بات یہ ہے کہ بعض پرس پر کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کے گھر سے ڈکٹ میں کچرا پھینکا جاتا ہے۔ بہرحال مہینے دو مہینے میں جب یہ ڈکٹ کچرا کنڈی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو سویپر کو گراؤنڈ فلور کے کسی دو میں سے ایک فلیٹ کی کھڑکی میں سے کود کر ڈکٹ میں اترنا پڑتا ہے۔ وہ اس تمام تر کچرے کو اپنے مخصوص بیگ میں بھر کر باہر نکال لاتا ہے اور اچھی طرح وہاں کی صفائی کر دیتا ہے۔ اس بیچارے کو 1.5-2 ماہ کے بعد یہ عمل دہرانا پڑتا ہے۔ کچرے کے اس ڈھیر کا سب سے زیادہ تکلیف اور نقصان گراؤنڈ فلور کے 2 فلیٹس کے مکینوں کو پہنچتا ہے۔ مخصوص بدبو اور سرانڈ کے علاوہ اس کچرے میں مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں جن میں کاکروچ سر فہرست ہے۔ یہ حشرات الارض اور دیگر مکھی مچھر وغیرہ سب سے زیادہ انہی 2 فلیٹس پر دھاوا بولتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا وقوع کے روز بھی فلیٹ سے کود کر ڈکٹ میں پہنچا تھا۔ کون سے فلیٹ کی کھڑکی سے؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے سوال کیا، فلیٹ نمبر A2 یا B2؟ اس نے جواب دیا، فلیٹ نمبر A2 تو اس وقت بند پڑا تھا، لہٰذا میں فلیٹ نمبر B2 کی کھڑکی کے توسط سے ڈکٹ میں پہنچا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ سویپر جاوید ڈکٹ کی صفائی وغیرہ کے لیے یہی راستہ اختیار کرتا تھا۔ اس فلیٹ میں کوئی بیوہ تنہا رہتی ہے، اس بیوہ کا نام زیپن ہے اور وہ زیپن آنٹی کے نام سے مشہور ہے، میں نے تصدیق طلب انداز میں کہا، جبکہ فلیٹ نمبر A2 میں شہزاد حسین اپنی بیوی مہرین اور بیٹے نبیل کے ساتھ رہتا ہے۔ جی ہاں بالکل، وہ جلدی سے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اس روز فلیٹ نمبر A2 کے دروازے پر تالا جھول رہا تھا، شاید وہ لوگ کہیں گئے ہوئے تھے۔ آئیو صاحب، میں نے تفتیشی آفیسر سے کہا، ذرا سوچ کر بتائیں جس روز آپ کو اس واقعے کی تفتیش کے موقع واردات پر پہنچنا تھا وہ ہفتے کا کون سا دن تھا؟ اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے؟ وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، اتوار کا دن تھا۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ یاسمین کی موت 8 فروری بروز ہفتہ واقع ہوئی تھی، جبکہ لاش کو 9 فروری بروز اتوار دریافت کیا گیا اور اسی روز آپ کو بھی اطلاع دی گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے کچھ اور اہم امور۔ وہ منتظر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، جب وقوع کے اگلے روز آپ نے موقع واردات پر پہنچ کر مقتولہ کی لاش کا معائنہ کیا تو اس کے بدن پر کون سا لباس تھا؟ اس نے جواب دیا، مقتولہ نے سیاہ شلوار پر لائٹ بلو پھولدار قمیض پہن رکھی تھی، اس کے اوپر سویٹر تھا اور پاؤں میں سیاہ بند سینڈل۔ کوئی جیولری وغیرہ؟ کوئی خاص نہیں، اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ اس کے کانوں میں مصنوعی سونے کے بندے تھے اور ایک کلائی میں چوڑیاں تھیں۔ چوڑیوں کا رنگ کون سا تھا؟ آپ کے خیال میں وہ چوڑیاں تعداد میں کتنی ہوں گی؟ میں نے گنا نہیں تھا، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا، لیکن یہ ہے کہ مقتولہ کی کلائی چوڑیوں سے بھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کون سی کلائی؟ بائیں کلائی۔ آپ نے مقتولہ کی لاش کا اچھی طرح معائنہ کیا ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، کیا آپ کو کچرے کے ڈھیر پر مقتولہ کی لاش کے قریب یا اس کے نیچے ٹوٹی ہوئی سرخ جوڑیوں کے ٹکڑے بھی پڑے ملے تھے؟ نہیں، ایک لمحے کے تذبذب سے اس نے جواب دیا، مل بھی نہیں سکتے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، کیونکہ آپ مجھے بتا چکے ہیں کہ مقتولہ کی بائیں کلائی سرخ چوڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر ان میں سے چند یا اکثر چوڑیاں ٹوٹ جاتی تو ان کے ٹکڑے بھی ملتے اور کلائی بھی پوری طرح بھری ہوئی دکھائی نہ دیتی، اور اس صورت میں آپ یقیناً اپنی رپورٹ تیار کرتے وقت اس بات کا ذکر ضرور کرتے ہیں نا؟ جی ضرور، اس نے مختصر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، آئیو صاحب، استغاثہ کے مطابق میرا موکل اور اس کیس کا ملزم ایک دغا باز اور مکار شخص ہے۔ وکیل استغاثہ نے مختلف ہیلوں وسیلوں اور قصے کہانیوں کی مدد سے دوران سماعت میں ملزم کے کردار اور رویے کو مشکوک بنانے کی پوری کوشش کی ہے۔ استغاثہ کی روح سے وقوع کے روز ملزم مقتولہ کو بہلا پھسلا کر فلیٹ نمبر A203 کے اندر لے گیا۔ اس نے فلیٹ کے دروازے کو اندر سے بند کیا اور مقتولہ کے ساتھ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی، وجہ کوئی بھی رہی ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ملزم کی وہ مذموم کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ قبل اس کے کہ ملزم اپنے شیطانی ارادے کی تکمیل کرتا، مقتولہ کا سر کسی ٹھوس نکیلی چیز سے ٹکرایا
اور وہ اس کی چوٹ کے باعث گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اس صورتحال نے ملزم کو خوفزدہ کر دیا۔ جب اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کا جرم کھل جائے گا تو اس نے اضطراری کیفیت میں مقتولہ کا گلا بھی دبایا تاکہ اگر وہ زندہ بھی رہے تو زندہ نہ رہے۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ مقتولہ کے وجود میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تو اس نے فلیٹ نمبر A203 کی پشتی کھڑکی میں سے مقتولہ کی لاش کو ڈکٹ میں پھینک دیا تاکہ اس کے جرم کا کوئی سراغ یا نشان اس فلیٹ میں باقی نہ رہے۔ استغاثہ کا یہی موقف ہے نا؟ کہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں ایو صاحب؟ نہیں، وہ لچ کر بولا، استغاثہ کی رپورٹ یہی بتاتی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، ایو صاحب کیا یہ درست ہے کہ فلیٹ نمبر A203 سیکنڈ فلور پر واقع ہے؟ وہی فلیٹ جو کسی ڈاکٹر مہندر کمار کی ملکیت ہے اور ڈاکٹر نے اس فلیٹ کی فروخت کے سلسلے میں ملزم کو فلیٹ کی چابی دے رکھی ہے؟ جی ہاں، یہ درست ہے، تفتیشی آفیسر نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، سیکنڈ فلور کا مطلب ہے تیسری منزل ہے نا؟ ظاہر ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، گراؤنڈ فلور پہلی منزل ہوئی، فرسٹ فلور دوسری منزل اور سیکنڈ فلور تیسری منزل۔ آپ کا حساب کیسا ہے؟ میں نے اچانک پوچھ لیا۔ کون سا حساب؟ بلوچ کر رہ گیا۔ میں علمی حساب کی بات کر رہا ہوں، یعنی ریاضی، میتھس۔ بہت اچھا، بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے میٹرک میں سب سے زیادہ نمبر ریاضی کے پرچے میں حاصل کیے تھے، پورے 100 نمبر۔ بڑی خوشی ہوئی ہے سن کر، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ مجھے یقین ہے آپ میرے اگلے سوال کا بالکل درست جواب دیں گے۔ وہ متذبذب انداز میں خاموشی سے مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، ایو صاحب ذرا اپنے علم ریاضی کو آزمائیں اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر مجھے جواب دیں کہ فلیٹ نمبر A203 کی عقبی کھڑکی زمین کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہوگی۔ اس نے چند لمحے خاموش رہ کر اپنے ذہن میں کوئی حساب کتاب جوڑا، پھر جواب دیا، میرے خیال میں مذکورہ کھڑکی سطح زمین سے 25 فٹ بلند ہوگی۔ آپ کے علم ریاضی کا تو امتحان ہو گیا اور آپ اس میں امتیازی نمبروں سے بھی پاس ہو گئے ہیں۔ میں نے معتدل انداز میں کہا، اب آپ کی عقل کا امتحان لیا جائے۔ وہ میرے اس مبہم انداز پر الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے پوچھا، اپنی عقل کو کام میں لاتے ہوئے معزز عدالت کو یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کسی لڑکی کو 25 فٹ کی بلندی سے اگر نیچے پھینکا جائے تو چوڑیوں سے بھری ہوئی اس کی کلائی میں سے ایک چوڑی بھی ٹوٹنے نہ پائے، وہ کسی غبارے یا پیراشوٹ کے مانند پائستگی زمین سے آ لگے اور اس کی تمام تر چوڑیاں بالکل محفوظ رہیں؟ یہ تو ممکن نظر نہیں آتا، وہ بکھرے ہوئے لہجے میں بولا۔ اس کیس میں تو بالکل ایسا ہی ہوا ہے، میں نے زہریلے انداز میں کہا۔ استغاثہ کا دعویٰ ہے کہ ملزم نے 25 فٹ کی بلند یعنی فلیٹ نمبر A203 کی عقبی کھڑکی میں سے مقتولہ کی لاش کو ڈکٹ میں پھینکا تھا، اور آپ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ لاش کی کلائی میں موجود چوڑیوں میں سے ایک بھی نہیں ٹوٹی ہے نا؟ انکوائری آفیسر اللہ داد سب انسپیکٹر ان لمحات میں مجھے بڑی مشکل میں دکھائی دیا۔ وہ استغاثہ کا وارث تھا۔ اس نے میرے سوالات کے بعض ایسے جوابات دیے تھے کہ جو استغاثہ کے موقف کی نفی کرتے تھے۔ میں ان سوالات سے اپنا مقصد حاصل کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جج بڑے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے باری باری انکوائری آفیسر اور وکیل استغاثہ کو گھور رہا تھا۔ اپنے مقصد میں کامیابی پاتے ہی میں شیر ہو گیا اور آئیو کو مصیبت سے باہر کھینچتے ہوئے میں نے اپنی جرح کا زاویہ تھوڑا سا تبدیل کر دیا۔ سب انسپیکٹر اللہ داد صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتولہ یاسمین کی موت سر میں لگنے والی مہلک چوٹ کے سبب واقع ہوئی تھی۔ جب اس کا گلا دبایا گیا تو وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی تھی۔ استغاثہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملزم نے اپنے شیطانی عزائم کی تکمیل کے لیے کسی بھی بہانے مقتولہ کو ڈاکٹر مہندر کمار کے فلیٹ میں بلایا تھا، لیکن جب اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی نظر نہ آئی تو اس نے ایک زوردار دھکا دے کر مقتولہ کو گرانے اور چت کرنے کی کوشش کی۔ چت ہونے کی بجائے مقتولہ کا سر کسی سخت نوکدار شے سے ٹکرایا جو اس کی موت کا سبب بن گیا۔ ملزم کی اس حرکت کی بنا پر استغاثہ اسے مقتولہ کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش میں ہے۔ آپ مجھے صرف اتنا بتائے کہ مقتولہ کا سر کون سی مہلک چیز سے ٹکرایا تھا۔ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ وہ اضطراری لہجے میں بولا، میں موقع واردات پر موجود تھا اور نہ ہی اس منظر کو دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے فلیٹ نمبر A203 کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا ہوگا۔ میں نے اس پر ایک نادیدہ جال پھینکتے ہوئے کہا، آپ کے خیال میں مقتولہ کا سر کس شے سے ٹکرایا ہوگا؟ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں نے آپ کی بات کا یقین کر لیا کہ آپ جائے وقوع پر موجود نہیں تھے، اس لیے میں نے اپنے سوال کے الفاظ چیز سے ٹکرایا تھا کو آپ کی سہولت کے لیے سے ٹکرایا ہوگا میں بدل دیا ہے۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے سرسری انداز میں جواب دیا، اس فلیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو ٹھوس ہونے کے علاوہ نوکدار بھی تھی۔ میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ مقتولہ کا سر کس شے سے ٹکرایا ہوگا۔ ہم اس وقت جس فلیٹ کا ذکر کر رہے ہیں اس کے مالک اپنی بیوی بچوں کے ساتھ حیدرآباد شفٹ ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر مہندر کمار اس فلیٹ کو بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی مقصد کی خاطر اس نے ملزم کو مذکورہ فلیٹ کی چابی دے رکھی ہے۔
آئیو صاحب، ایک برائے فروخت فلیٹ میں بہت ساری چیزیں کس طرح موجود ہو سکتی ہیں؟ یہ بات میری کیا کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ آپ اس سلسلے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں گے؟ اس نے ایک بوچھل سانس خارج کی اور تھکے ہوئے انداز میں بتانے لگا، یہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر مہندر کمار اس فلیٹ کو فروخت کرنا چاہتا تھا اور خود اپنی فیملی کے ساتھ وہ حیدرآباد شفٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی فلیٹ کے اندر کافی بھاری سامان موجود تھا، مثلاً ایک لوہے کا پلنگ، لکڑی کی ایک پرانی سی الماری، پانی کی ٹینکی کو سہارا دینے والی آہنی راڈز یعنی اینگل آئرن، ایک سٹول جس کی ٹاپ لکڑی کی تھی مگر ٹانگیں اینگل آئرن کی، وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر مہندر کمار اس کاٹ کباڑ کو اٹھا کر اپنے ساتھ حیدرآباد نہیں لے گیا تھا۔ اس نے ایک لمحہ رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ وکیل صاحب، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ آ رہا ہو تو آپ اپنے موکل سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ وہ فلیٹ اس کے تصرف میں تھا، یہ بخوبی جانتا ہے کہ وہاں کیا کیا موجود تھا۔ مجھے کسی سے کوئی تصدیق کرنے کی قطعاً ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ آپ نے یہ کیسی بات کر دی آئیو صاحب؟ میں سب سے زیادہ تو آپ ہی کی بات کا یقین کرتا ہوں۔ میرا لہجہ ذہن میں بجھا ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا میں جائے وقوع پر موجود نہیں تھا جو یہ بتا سکوں کہ مقتولہ کا سر کس شے سے ٹکرایا تھا۔ میں نے فوراً آپ کی بات کا یقین کر لیا، تو لہٰذا مجھے بھروسہ ہے کہ آپ اب بھی ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ مقتولہ کے سر کے کون سے حصے میں چوٹ لگی تھی جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی؟ سر کے عقبی حصے میں، اس نے پورا اعتماد انداز میں جواب دیا، ابری ہوئی ہڈی کے نیچے۔ اس چوٹ کی نوعیت کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ اتنی خطرناک کہ چوٹ کے مقام سے مقتولہ کا سر پھٹ گیا تھا۔ سر پھٹ گیا تھا تو اس میں سے خون بھی نکلا ہوگا؟ بہت سا، اس نے جواب دیا۔ میں نے جب لاش کا معائنہ کیا تو چٹکی ہوئی کھوپڑی پر بہت سارا خون جمع ہوا تھا۔ سر کے بال اس خون میں لتھڑ کر عجیب سے ہو گئے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر موٹی سی رسی کی صورت اختیار کر گئے تھے۔ اوہو، میں نے فکر مندی سے کہا، جب بالوں کی یہ حالت ہو گئی تھی تو جائے وقوع پر بھی مقتولہ کا خون گرا ہوگا، لیکن آپ کی رپورٹ میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس کی ایک خاص وجہ ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اور وہ یہ کہ جائے واردات پر کہیں بھی مجھے مقتولہ کے خون کے دھبے دکھائی نہیں دیے تھے۔ ملزم نے اپنی بچت کے لیے چالاکی دکھاتے ہوئے فلیٹ کے اندر سے خون کے دھبے صاف کر دیے تھے۔ اس کام کے لیے اسے اچھا خاصا وقت مل گیا تھا۔ آئیو اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہوا تو میں نے سہلانے والے انداز میں کہا، اچھا تو ایسا ہوا ہوگا۔ ایک بات اور۔ میں نے ڈرامائی انداز میں اس کی طرف دیکھا اور کہا، ایک بات یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ کی طرف سے استغاثہ میں FP یعنی فنگر پرنٹس کی رپورٹ موجود نہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مقتولہ کو گلا دبا کر موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس سے پہلے سر والی مہلک چوٹ کے سبب زندگی کو خیر آباد کہہ چکی تھی۔ آئیو صاحب، اگر مقتولہ کی گردن پر پائے جانے والے نشانات کا ملزم کے FP سے موازنہ کیا جاتا تو فوراً پتہ چل جاتا کہ یہ کس کا کام، بلکہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں کیا گیا۔ اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے، وہ تجاہل عارفانہ سے بولا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ملزم کے فنگر پرنٹس لینے یا کسی قسم کے موازنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی؟ ہاں، ایسے ہی سمجھ لیں۔ اس مرتبہ بھی اس کا انداز سرسری سا تھا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، جناب عالی، میں اپنی پرزور اپیل سے یہ بات معزز عدالت کے ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی پولیس اب CIA، FBI، KGB، موساد وغیرہ سے بھی زیادہ فعال اور ترقی یافتہ ہو چکی ہے، فنگر پرنٹس میچنگ سے بے نیاز۔ میرے اس طنزیہ تبصرے پر آئیو سب انسپکٹر اللہ داد بغلے جھانک کر آ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کس موقع پر جواب میں سے کیا کہنا چاہیے۔ بات ختم کرتے ہی میں امید بھری نظر سے جج کو دیکھنے لگا تھا اور جج نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے وہ استغاثہ کی بدمعاشی کو اچھی طرح سمجھ رہا ہو۔ اس نے فنگر پرنٹس والی کوتاہی کے سلسلے میں تفتیشی آفیسر سے ایک سوال بھی نہیں کیا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ حقائق کی تہہ میں اتر چکا ہے۔ میرے لیے یہ اطمینان بخش صورتحال تھی۔ اپنے حساب میں اس کیس کا پلہ اپنی جانب جھکانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مزید ایک دو سوالات کے بعد میں نے آئیو کو فارغ کر دیا۔ استغاثہ کی جانب سے سب سے پہلے رات والے چوکیدار معراج کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ معراج کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ دبلے پتلے بدن کا مالک کام سا انسان تھا۔ اس کا تعلق ہری پور ہزارہ سے تھا۔ معراج نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اس کے بعد وغیرہ استغاثہ جرا کے لیے وٹنس باکس کے قریب پہنچ گیا۔ مسٹر معراج، تم ملزم کو کتنے عرصے سے جانتے ہو؟ وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ یہی کوئی 5-6 ماہ سے، گواہ نے جواب دیا۔ 5-6 ماہ سے مراد وہ مدت تھی جب انہوں نے ایک ساتھ ڈائمنڈ ہائٹس میں کام کیا تھا۔ اس بات کو اب کئی ماہ گزر گئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے اگلا سوال کیا، تم دونوں میں اس مختصر سے عرصے میں اچھی خاصی بننے لگی تھی؟ وکیل استغاثہ نے کہا، اس نے تمہیں اپنے ماضی کے چند قصے تو ضرور سنائے ہوں گے۔ جی ہاں، بہت سارے قصے سنائے ہیں۔ وکیل استغاثہ نے مکاری سے پوچھا، کیا ان قصوں میں ملائکہ اور آمنہ کی کہانی بھی شامل ہے؟ ہاں، اس نے ان عورتوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ کیا بتایا تھا؟
یہی کہ ملائکہ کا شوہر عبدالستار بدمزاج اور غسیلہ شخص تھا۔ معراج نے سادہ سے لہجے میں بتایا، وہ دوسروں کے ساتھ تو جھگڑا کرتا ہی تھا، اس نے اپنی بیوی کو بھی کبھی معاف نہیں کیا تھا۔ ان کے فلیٹ کی کھڑکیوں میں سے ان کے دنگا فساد کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ عبدالستار نے ملزم سے بھی اچھا خاصا جھگڑا کیا تھا۔ ملزم نے آمنہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ایک منہ پھٹ بدتمیز جاہل موسی تھی۔ ایک مرتبہ ملزم نے اسے بھی کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ اس کا مطلب ہے ملزم نے تمہیں حقائق کا اصل رخ نہیں دکھایا تھا، وکیل استغاثہ نے معنی خیز انداز میں کہا۔ خیر چھوڑو، تم جمانی اسکوائر والے معاملات سے واقف نہیں ہو، اس لیے ہم ڈائمنڈ ہائٹس میں آ جاتے ہیں۔ وہ ڈرامائی انداز میں متوقف ہوا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ڈائمنڈ ہائٹس میں بلاک اے فلیٹ نمبر 2 میں کوئی شہزاد حسین صاحب رہتے ہیں، تم انہیں تو اچھی طرح جانتے ہوگے۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، گواہ معراج نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ شہزاد صاحب کی بیوی کا نام مہرین ہے، ان کا ایک 5 سال کا لڑکا نبیل بھی ہے۔ شاباش، میں اسی شہزاد حسین کی بات کر رہا ہوں، وکیل استغاثہ نے معتدل انداز میں کہا۔ تم ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو، کیا کبھی تمہارا اس فیملی سے لڑائی جھگڑا ہوا؟ نہیں جناب، ایسی نوبت کبھی نہیں آئی۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ صلح جو اور امن پسند ہیں۔ استغاثہ کے گواہ نے مختصر جواب پر اکتفا کیا، جی ہاں۔ تمہیں ڈائمنڈ ہائٹس میں چوکیداری کرتے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 6 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور ملزم نے وہاں کتنا عرصہ کام کیا ہے؟ لگ بھگ 5 ماہ۔ وکیل استغاثہ نے بڑی ہوشیاری سے کہا، بڑے کمال اور حیرت کی بات ہے، تم 6 سال سے ڈائمنڈ ہائٹس میں ہو اور تمہارا ایک مرتبہ بھی شہزاد حسین سے جھگڑا نہیں ہوا، جبکہ ملزم نے نہایت ہی مختصر عرصے میں شہزاد سے دھواں دار لڑائی کر لی۔ ان کے درمیان جھگڑا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ جھگڑا ہوا تھا، اور شہزاد حسین کا کہنا تھا کہ ملزم کی نظر ٹھیک نہیں۔ وکیل استغاثہ نے اگلے ہوئے کو نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے گواہ سے تصدیق چاہی۔ اسے لیڈیز سے بات کرنے کی تمیز نہیں، بڑے بےہودہ انداز میں یہ خواتین کو گھورتا وغیرہ وغیرہ۔ اسے اس بات پر شدید غصہ تھا کہ ملزم نے اس کی بیوی مہرین کے ساتھ کھلم کھلا بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، شہزاد صاحب نے اس سلسلے میں بڑا شور مچایا تھا۔ وکیل استغاثہ نے گردن اکڑا کر فاتحانہ انداز میں میری جانب دیکھا، پھر اپنے گواہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، مسٹر معراج، وقوعہ کے روز یعنی 8 فروری کو جب تم ڈیوٹی پر آئے تو ملزم نے تم سے کیا درخواست کی تھی؟ گواہ نے جواب دیا، اس نے مجھ سے کہا تھا اسے ایک ایمرجنسی کے سلسلے میں حیدرآباد جانا پڑ گیا، وہاں اس کے کسی رشتہ دار کا آپریشن ہونے والا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب اگلی صبح دیر سے آئے گا، لہٰذا جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا اس کی جگہ میں ڈیوٹی کرتا ہوں، اور میں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن پورا دن گزر جانے کے بعد بھی وہ ڈیوٹی پر نہیں پہنچا۔ پھر رات 8 بجے پولیس نے اسے اس کے چاچا عبدالرحمان کے گھر واقعہ کھارا در سے گرفتار کر لیا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کی بات قطع کرتے ہوئے انکشاف انگیز لہجے میں بولا، اور گرفتاری سے پہلے ہی اس کا کارنامہ بھی سامنے آ چکا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی حالات پیش آئے تھے۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، جب ملزم حیدرآباد جانے کی بات کر رہا تھا تو اس کے چہرے پر کس قسم کے تاثرات تھے؟ وہ خاصا خوفزدہ اور الجھا ہوا دکھائی دیتا تھا، گواہ نے جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح موقوف کر دی۔ میں جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد گواہ والے کٹہرے کے قریب چلا گیا اور گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا، مسٹر معراج، تم نے وکیل استغاثہ کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ تم شہزاد حسین کو اچھی طرح جانتے ہو، اگر میں بھی تم سے یہی سوال کروں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ یہی کہ میں شہزاد صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے پوچھا، فلیٹ نمبر A2 میں رہنے والے شہزاد حسین کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ جی کیا ہے؟ وہ متذبذب انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ذریعہ معاش؟ میں نے کہا، یعنی روزگار۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ان کا کوئی کاروبار ہے۔ کون سا کاروبار؟ کس شے کا کاروبار؟ یہ تو مجھے پتا نہیں، وہ معذور سے لہجے میں بولا۔ لیکن تم تو شہزاد حسین کو بڑی اچھی طرح جاننے کے دعوے دار ہو، وہ جس بس ہوتے ہوئے بولا۔ بس جی، مجھے اتنا ہی پتا ہے کہ وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، کون سا کاروبار اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ صرف تم ہی نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ اس حوالے سے کچھ نہیں جانتے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر گواہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا، مسٹر معراج، تم نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں ملزم اور شہزاد حسین کے درمیان ہونے والے ایک شدید جھگڑے کی تصدیق کی ہے۔ اس جھگڑے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ملزم اچھے کردار کا مالک نہیں، وہ خواتین کو بری نظر سے دیکھتا ہے، ان سے بدتمیزی وغیرہ کرتا ہے۔ اسی سلسلے میں شہزاد حسین سے اس کا پھڈا ہوا تھا۔ شہزاد حسین کا خیال تھا کہ ملزم اس کی بیوی مہرین کو میلی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا؟ جی ہاں، یہی سب کچھ ہوا تھا، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے ملزم کو مہرین سے بدتمیزی کرتے دیکھا تھا؟ جی نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تو اس واقعے کی تصدیق کی ہے جب شہزاد صاحب چیخ کر ملزم سے جھگڑا کر رہے تھے کہ اس نے ان کی بیوی کے ساتھ نازیبا حرکت کی ہے۔ شہزاد صاحب نے اس روز بڑا شور مچایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے مان لیا تم ملزم کی اس بدتمیزی کے عینی گواہ نہیں ہو جو اس نے شہزاد حسین کی بیوی مہرین سے کی تھی، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ تم نے کم و بیش 5 ماہ ملزم کے ساتھ چوکیداری کیا۔ ذرا سوچ کر بتاؤ
کہ ان 5 ماہ میں کسی اور شوہر نے اپنی بیوی، کسی باپ نے اپنی بیٹی اور کسی بھائی نے اپنی بہن کے حوالے سے ایسی کوئی شکایت کی تھی؟ اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہوتا تو تمہارے علم میں آئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے ایک لمحہ سوچنے کے بعد جواب دیا، ملزم کے بارے میں ایسی کوئی شکایت سننے میں نہیں آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ڈائمنڈ ہائٹس میں صرف ایک ہی عورت رہائش پذیر ہو؟ میں نے طنزیہ انداز میں استفسار کیا۔ صرف مہرین شہزاد۔ وہ جلدی سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں جناب، ڈائمنڈ ہائٹس میں سب فیملی والے رہتے ہیں اور ہر گھر میں عورتیں بھی موجود ہیں۔ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ ملزم نے صرف مہرین شہزاد کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اگر ملزم نگاہ کا برا، نیت کا کھوٹا اور کردار کا کمزور ہے تو اسے ایک کوشش پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ چور چوری سے جاتا ہے مگر ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ کہ مصداق ملزم کو ہاتھ پر ہاتھ رکھے نہیں بیٹھا رہنا چاہیے تھا۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح کے آغاز میں ملزم کے کردار کا جو نقشہ کھینچا تھا اس کی روح سے تو اس کے کارناموں کی ایک طویل فہرست مرتب ہو جانا چاہیے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا جناب، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں معلوم نہیں، لیکن میں اس حوالے سے بہت کچھ جانتا ہوں۔ میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا، میں اس جھگڑے کے اصل سبب سے واقف ہوں جو ملزم اور شہزاد حسین کے درمیان ہوا تھا۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ جو کافی دیر سے صبر کیے بیٹھا تھا اچانک چیخ کر بولا، جناب عالی، معزز عدالت میں اس وقت یاسمین مرڈر کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ میرے فاضل دوست شہزاد حسین کے قصے اور کہانی میں الجھے ہوئے ہیں۔ ان کی ایسی حرکتوں سے سوائے عدالت کے قیمتی وقت کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہو رہا۔ میری پرزور استدعا ہے کہ وکیل صفائی کو ایسی کوششوں سے فوراً روکا جائے۔ جج نے وکیل استغاثہ کی بات پوری توجہ سے سنی اور اس کے خاموش ہونے پر مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا شہزاد حسین کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نکلتا ہے؟ تعلق نہیں، تعلقات جناب عالی۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں۔ جج نے گہری دلچسپی لیتے ہوئے مجھ سے کہا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور بتانے لگا، جناب عالی، وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے کردار کو داغدار ثابت کرنے کے لیے آمنہ اور ملائکہ کے من گھرنٹ قصے سنائے تھے۔ ان دونوں کرداروں اور جمانی اسکوائر کا بھی زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وکیل استغاثہ نے خاص مقصد کے تحت ایک گراؤنڈ بنایا تھا اور اسی گراؤنڈ پر مہرین اور شہزاد والے واقعے کی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ ملزم اور شہزاد کے مابین ہونے والے جھگڑے کو ملزم کی بدنظری کے کھاتے میں ڈالا گیا، لہٰذا وکیل صفائی ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اپنے موکل کی پوزیشن کو صاف کروں۔ میں شہزاد حسین اور ملزم کے بیچ کھڑے ہونے والے تنازع کی اصل وجوہات سے واقف ہوں اور ان وجوہات کی تصدیق کے لیے ڈائمنڈ ہائٹس کے یونین انچارج مسٹر رمضان علی کو بطور گواہ عدالت میں پیش بھی کر سکتا ہوں۔ لہٰذا شہزاد و مہرین پر بات کرنا غیر متعلق نہیں ہو سکتا، جبکہ وکیل استغاثہ ملزم و جرح کے دوران میں خود اس بات کا اقرار کر چکے ہیں کہ مہرین شہزاد اس کیس میں آئی وٹنس کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے استغاثہ کے گواہ کی حیثیت سے عدالت میں پیش بھی کریں گے۔ استغاثہ کی جانب سے گواہوں کی جو فہرست دائر کی گئی ہے اس میں مہرین شہزاد کا نام شامل ہے۔ پھر غیر متعلق کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ میری وضاحت کے دوران میں جج بڑے معنی خیز انداز میں وکیل استغاثہ کو دیکھتے ہوئے اس بات میں گردن ہلاتا رہا تھا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے گمبھیر لہجے میں کہا، بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں وٹنس باکس میں کھڑے استغاثہ کے گواہ اور ڈائمنڈ ہائٹس کے شبینہ چوکیدار معراج کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے میں نے پوچھا، ڈائمنڈ ہائٹس میں مینٹیننس چارجز کیا ہیں؟ 100 روپے، اس نے جواب دیا۔ 100 روپے روزانہ، ماہانہ یا سالانہ؟ اب مہینے کے 100 روپے۔ یونین والے ان 6000 سے کیا کیا کام کرتے ہیں؟ 6000 روپے۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً وضاحت کر دی، ڈائمنڈ ہائٹس میں کل 60 فلیٹس ہیں۔ اگر ایک فلیٹ کی مینٹیننس 100 روپے ہو تو کلیکشن 6000 روپے بنتی ہے۔ جناب، انگلیوں پر حساب جوڑنے اور کام کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ ہماری بلڈنگ کی حقیقت اس حساب سے بہت مختلف ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ میں نے گہری سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس نے بتایا، کہنے کو ڈائمنڈ ہائٹس میں 60 فلیٹس ہیں اور ان میں سے پورے 6000 روپے جمع ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ 4500 روپے جمع ہوتے ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے پوچھا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے صدر صاحب بڑے نرم دل و خدا ترس انسان ہیں، معراج نے بتایا۔ بلڈنگ میں 5 گھر ایسے ہیں جن میں یا تو بیوہ عورتیں رہتی ہیں یا پھر ایسے لوگ جن کا کوئی مستقل اور مستحکم ذریعہ آمدنی نہیں۔ ان 5 گھروں کے مینٹیننس چارجز معاف ہیں، چنانچہ 6000 کی رقم ایک جھٹکے میں گھٹ کر 5500 رہ گئی۔ دوسرا جھٹکا مکینوں کی ہٹ دھرمی اور بدماشی سے پہنچتا ہے۔ لگ بھگ 10 گھر ایسے ہیں جو مینٹیننس نہیں دیتے، وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹالتے رہتے ہیں۔ گھر میں ہر شے موجود ہے، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، بچے باقاعدہ اسکول جا رہے ہیں، شادی بیاہ مرنا جینا بھی حسب معمول چل رہا ہے۔ ان 10 میں سے 2-3 کی تو اپنی گاڑیاں بھی ہیں،
لیکن مہینے کے شروع میں جب مینٹیننس دینے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی مجبوریوں کے قصے سنانے بیٹھ جاتے ہیں۔ کئی بار میٹنگ ہوئی، تمام مکینوں کو میٹنگ میں شرکت کی دعوت دی گئی تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن وہی لوگ میٹنگ میں حاضر نہیں ہوئے جن کی وجہ سے مسائل کھڑے تھے۔ بعض جوشیلے رہائشیوں نے صدر صاحب کو مشورہ دیا کہ جن لوگوں کی طرف سے مینٹیننس کی بھاری رقم واجب الادا ہے ان کی بجلی کی لائن کاٹ دی جائے، لیکن صدر صاحب نے اپنی نرمی کے باعث یہ مشورہ تسلیم نہیں کیا۔ پھر گیس لائن کاٹنے کی تجویز آئی تو انہوں نے اسے بھی رد کر دیا، کہا کہ یہ سہولتیں باقاعدہ محکموں کی طرف سے فراہم کی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے واجبات وصول کرنے کے لیے مکینوں کی لائنیں کاٹ دیں، یہ تو کلی قانونی خلاف ورزی ہوگی۔ یونین کے صدر رمضان علی صاحب بہت اصول پرست اور نیک انسان ہیں۔ بعض مکینوں پر ہزاروں روپے مینٹیننس کے چڑھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے غصے یا سخت لہجے میں بات نہیں کی۔ مینٹیننس کے سلسلے میں جمع ہونے والی رقم سے بجلی کا بل ادا کیا جاتا ہے، وہ بجلی جو پانی سپلائی کرنے والی موٹروں کو چلانے میں استعمال ہوتی ہے اور بلڈنگ کو روشن رکھنے کے لیے بلب اور ٹیوب لائٹس وغیرہ میں دونوں چوکیداروں کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ سویپر کی تنخواہ ہے، علاوہ ازیں چھوٹی موٹی ٹوٹ پھوٹ اور موٹروں کی دیکھ بھال، کسی خرابی کی صورت میں اس کی مرمت، سب اسی میں شامل ہے۔ اگر پوری مینٹیننس جمع ہوتی رہے تو بلڈنگ کا نظام بخوبی چلتا رہتا ہے، لیکن موجودہ صورتحال نے کافی مسائل کھڑے کر دیے تھے۔ پھر ملزم کی آمد کے بعد کامیابی کی ایک کرن، ایک امید نظر آئی۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے چند لمحے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے بولا، ملزم داؤد کی آمد کے بعد جو پہلی میٹنگ ہوئی اس میں ملزم نے ایک مشورہ دیا جسے فوراً قبول کر لی گیا۔ مشورہ یہ تھا کہ جن لوگوں کی طرف سے 500 روپے سے زیادہ رقم واجب الادا ہے وہ ادائیگی کوئی نیت بھی نہیں رکھتے، ان کی پانی کی لائن کاٹ دی جائے۔ فلیٹس میں پانی کی سپلائی چونکہ یونین کے زیر انتظام تھی، لہٰذا واٹر بورڈ کے محکمے کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ بلڈنگ کا اندرونی معاملہ تھا، یہ تجویز قابل عمل اور معقول تھی، لہٰذا اس پر اتفاق رائے ہو گیا۔ داؤد چونکہ ایک سخت گیر چوکیدار تھا، لہٰذا لائن کاٹنے کی ذمہ داری بھی اسی کو سونپی گئی۔ تاہم صدر صاحب نے کہا کہ اس اسکیم پر عمل درآمد اگلے ماہ سے کیا جائے۔ اس ماہ ڈیفالٹر افراد کو وارننگ دی جائے کہ اگر انہوں نے یونین سے تعاون نہیں کیا تو ان کی پانی کی لائن کاٹ دی جائے گی۔ چنانچہ 8-10 فلیٹ والوں کو نوٹس بھجوا دیا گیا، لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ اس نوٹس کو یونین کی طرف سے ملنے والا ایک کاغذ کا غیر اہم فضول سا ٹکڑا سمجھے۔ برسوں کی بگڑی ہوئی عادتیں ایک ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی، لہٰذا ملزم داؤد خان نے اللہ کا نام لے کر ایک فلیٹ کی واٹر سپلائی کو منقطع کر دیا۔ میں نے اپنی محنت اور شمروز خان کے تعاون سے یہ ساری معلومات جمع کر رکھی تھی، لیکن میں جج کے روبرو استغاثہ کے گواہ معراج کی زبانی یہ سب کچھ اگلوانا چاہتا تھا، اور اس کوشش میں مجھے یقینی کامیابی حاصل ہو گئی تھی۔ اس پوائنٹ پر لانے کے لیے میں معراج کی طویل تقریر سن رہا تھا۔ وہ جیسے ہی خاموش ہوا میں نے سنسنی امیز انداز میں استفسار کیا، تم کس فلیٹ کی بات کر رہے ہو؟ فلیٹ نمبر A2۔ ارے، میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اس فلیٹ میں تو شہزاد حسین اور اس کی فیملی رہتی ہے۔ جی ہاں، میں اسی فلیٹ کی بات کر رہا ہوں۔ کیا شہزاد حسین کا شمار بھی ڈیفالٹر افراد میں ہوتا تھا؟ جی ہاں، ان کی طرف سے مینٹیننس کے پورے 2600 روپے باقی ہیں۔ مگر شہزاد صاحب تو اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ ان کے پاس گاڑی ہے، وہ خوش لباس اور بڑے ٹپ ٹاپ والے ہیں، پھر بھی؟ میں نے دنستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ معراج نے سادگی سے کہا، جی پھر بھی۔ میں نے پوچھا، پانی کی لائن کاٹنے والے اس واقعے کے کتنے دن بعد ملزم اور شہزاد حسین کے بیچ جھگڑا ہوا تھا؟ صبح میں لائن کٹی، شام میں جھگڑا ہوا۔ ہو تو اس جھگڑے کا اصل سبب سامنے آ ہی گیا۔ پھر میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے گواہ سے اور کچھ نہیں پوچھنا۔ رات والے چوکیدار معراج کے بعد حقروب جاوید کو گواہی کے لیے پیش کیا گیا۔ سویپر جاوید ہی وہ شخص تھا جس نے مقتولہ کی لاش دریافت کی تھی۔ جاوید درمیانے قد کا مالک ایک گہرا سانولا شخص تھا، عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ وہ حلفیہ بیان ریکارڈ کرانے کے بعد فارغ ہوا تو وکیل استغاثہ اسے سوال و جواب میں مصروف ہو گیا۔ ایک بات بڑی ہی عجیب اور مضحکہ خیز تھی کہ وکیل استغاثہ ہر لمحے اس کوشش میں دکھائی دیتا تھا کہ وہ ملزم کو بدکردار اور بدتمیز ثابت کر سکے۔ جاوید سے بھی اس نے گھما پھرا کر ایسے سوالات ہی کیے جو ملزم کی ریپوٹیشن کو مشکوک بناتے تھے۔ میں اچھی طرح جانتا تھا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ اس کی مجبوری بھی تھی۔ استغاثہ میں ملزم کے لیے بدتمیز، بد نظر، ہوس پرست، بد چلن وغیرہ جیسے خطابات کا استعمال کیا گیا تھا تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ یاسمین کے قتل میں سراسر اسی کا ہاتھ ہے۔ اس نے اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے بہلا پھسلا کر مقتولہ کو فلیٹ کے اندر بلایا۔ وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب نہ ہو سکا، مگر اس کی چھینا چھپٹی کے دوران میں بد نصیب مقتولہ اپنی جان ہار بیٹھی۔ مگر میں نے اب تک کی اجرا میں کم سے کم یہ بات تو ثابت کر ہی دی تھی کہ میرے موکل کا کردار ویسا نہیں جیسا بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے موکل کی بے گناہی کو بھی بڑی حد تک جج کے نوٹس میں لا چکا تھا، لہٰذا اس کیس کے حوالے سے میں خاصا مطمئن تھا۔ میں نے آئندہ کے لیے اپنے ذہن میں ایسا نقشہ تیار کر لیا تھا کہ بس ایک دو پیشیوں کے بعد جیت سامنے کھڑی ہوتی۔ وکیل استغاثہ نے اپنی اجرا ختم کی تو جج کی اجازت
حاصل کرنے کے بعد میں گواہ والے کٹہرے کے نزدیک آ گیا۔ مجھے جاوید سے کچھ بھی نہیں پوچھنا تھا، لہٰذا چند سرسری سے سوالات کر کے اسے نپٹا دیا۔ مسٹر جاوید، تمہاری رہائش کہاں ہے؟ سرجانی ٹاؤن میں، اس نے جواب دیا۔ شادی ہو گئی ہے؟ جی ہاں، 3 بچے بھی ہیں میرے۔ کیا تم صرف ڈائمنڈ ہائٹس ہی میں کام کرتے ہو یا کسی اور بلڈنگ میں بھی جاتے ہو؟ صرف ڈائمنڈ ہائٹس میں، اس نے بتایا۔ دراصل میں KMC کا باقاعدہ ملازم ہوں، صبح دفتر جاتا ہوں، حاضری لگاتا ہوں، تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد ادھر آ جاتا ہوں۔ واہ بھائی واہ، میں نے استہزائی انداز میں کہا، تمہارے تو بڑے مزے ہیں۔ مزے کہاں ہیں صاحب؟ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے حقروب جاوید سے مزید 2-3 سوالات کیے، پھر جرا موقوف کر دی۔ اس وقت عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں صرف 2 منٹ باقی تھے۔ اس قلیل مدت میں کسی اور گواہ کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا جج نے عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ دی کورٹ از ایڈجورنڈ۔ اگلی پیشی 10 روز بعد کی تھی۔ اب تک جن گواہوں کو عدالت میں پیش کیا جا چکا تھا، ان پر میری جرح کے نتیجے میں بڑے اہم پوائنٹس ابھر کر سامنے آئے تھے، جو منصف کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے۔ صورتحال مجموعی طور پر میرے موکل کے حق میں رفتہ رفتہ ہموار ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے امید تھی 1-2 پیشیوں میں اپنے موکل اور اس کیس کے ملزم داؤد خان کو مکمل طور پر بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس پیشی پر سب سے پہلے استغاثہ کی طرف سے 2 ایسے گواہ عدالت میں پیش کیے گئے جن کے بیانات اور گواہی میں کوئی خاص بات نہیں تھی، لہٰذا میں ان کے ذکر کو گول کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ مذکورہ دونوں گواہوں کا تعلق اسی علاقے سے تھا جہاں ڈائمنڈ ہائٹس اپارٹمنٹ بلڈنگ واقع تھی۔ ان کے فارغ ہونے کے بعد استغاثہ نے شہزاد حسین کی بیوی مہرین کو گواہی کے لیے کٹہرے میں پہنچا دیا۔ مہرین ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ اس کے نقوش میں ایک خاص قسم کا تیکھا بن پایا جاتا تھا جو اس کے سراپا کو جاذب نظر بناتا تھا۔ مہرین حلفیہ بیان دے کر جو ہی فارغ ہوئی تو وکیل استغاثہ جرح کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ مہرین پر وکیل استغاثہ کی جرح صرف ایک سوال پر مشتمل تھی جو اس کیس کی مختصر ترین جرح بھی تھی۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کر گلا صاف کیا، پھر ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ملزم کی جانب اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے گواہ سے پوچھا کہ یہ وہی شخص ہے جس سے اپنے وقوع کے روز فلیٹ نمبر A203 میں مقتولہ کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ وکیل استغاثہ کے سوال میں اگرچہ الفاظ کی ترتیب بڑی بے ترتیب تھی، تاہم اس کے مفہوم کو سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آ سکتی تھی، لہٰذا گواہ مہری نے حتمی انداز میں جواب دیا، جی ہاں، میں نے مقتولہ سیلز گرل یاسمین کو اسی شخص ڈاکٹر مہندر کے فلیٹ نمبر A203 میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ واضح رہے کہ ڈائمنڈ ہائٹس میں ملے جلے لوگ رہتے تھے، تقریباً ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وہاں آباد تھے۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح موقوف کی تو جج سے اجازت حاصل کرنے کے بعد میں گواہ مہرین کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنے مخصوص ہلکے پھلکے انداز میں جرح کا آغاز کرتے ہوئے استغاثہ کی گواہ سے پوچھا، مہرین صاحبہ، کیا یہ آپ کا پہلا تجربہ ہے؟ کیا مطلب؟ وہ پلٹ کر مجھ سے مستفسر ہوئی۔ میں سمجھی نہیں۔ میرا سوال اتنا مبہم تھا کہ وہ سمجھ بھی نہیں سکتی تھی، تاہم میں نے فوراً ہی وضاحت کر دی، میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے بھی کبھی آپ کو کسی کیس کے سلسلے میں گواہی کے لیے عدالت میں حاضر ہونا پڑا یا آپ کی زندگی کا پہلا تجربہ ہے؟ اس نے ایک بڑی ادا سے گہری سانس خارج کی اور بولی، میں زندگی میں آج پہلی بار کسی عدالت میں آئی ہوں، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کے اعتماد کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے۔ میں نے تعریفی انداز میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، ورنہ عام طور پر پہلی مرتبہ کورٹ میں قدم رکھنے والے لوگ بہت ڈرے سہمے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولی، انسان اندر سے کھرا اور سچا ہو تو وہ کہیں بھی جانے اور کہیں بھی کھڑا ہونے سے نہیں گھبراتا۔ یہ کٹہرا تو بڑی معمولی سی جگہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، پھر اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ مہرین صاحبہ، آپ کو ڈائمنڈ ہائٹس میں رہتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ کم و بیش 5 سال، اس نے جواب دیا۔ تو گویا یہ ماہ و سال کا پیچ پڑ گیا ہے، میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا۔ ماہ و سال؟ آپ کس پیچ کی بات کر رہے ہیں وکیل صاحب؟ کچھ نہیں، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا، میں اس اتفاق پر غور کر رہا تھا کہ آپ کو ڈائمنڈ ہائٹس میں رہائش پذیر ہوئے لگ بھگ 5 سال ہو گئے ہیں، جبکہ ملزم اسی بلڈنگ میں گزشتہ 5-6 ماہ سے داؤد خان کی گرفتاری تک ملازمت کر رہا ہے۔ 5 ماہ 5 سال، میں اسی پیچ کی بات کر رہا تھا۔ ماہ و سال کس پیچ سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھ لیا۔ میں نے بتایا، جو ہو رہا ہے وہی ہوتا ہے یا جو ہو چکا ہے وہی ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ فوراً بیچ میں کود پڑا۔ اس نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے احتجاجی لہجے میں، آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی استغاثہ کی معزز گواہ کو ہم الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ورنہ ان بے سروپا باتوں کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق ہے؟ معزز عدالت سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ فاضل وکیل کو اس قسم کی حرکات سے باز رکھا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میں جو کچھ بھی کر رہا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وکیل استغاثہ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ کھڑا ہو اور اس تکلیف کے آثار دیکھنے اور سننے کو مل رہے تھے۔
जज ने मुझसे मुखातिब होते हुए कहा, बेग साहब प्लीज कम टू दी पॉइंट। ओके योर ऑनर। मैंने अपनी गर्दन को ताजीमी अंदाज में झुकाते हुए कहा, फिर कदरे जरहाना अंदाज में इस्तगासा की गवाह महरीन शहजाद की तरफ मुतवज्जो हो गया। महरीन साहिबा, आपने थोड़ी देर पहले वकील इस्तगासा के एक सवाल के जवाब में बताया कि वकुआ के रोज आपने मकतूला यास्मीन को मुलजिम के साथ डॉक्टर महेंद्र कुमार वाले फ्लैट में दाखिल होते देखा था। हाँ, मैंने ऐसा ही कहा है, वो दो टोक अंदाज में बोली, और ये बात बिल्कुल सच है। क्या आप बता सकती हैं कि जब आपने मकतूला को मज़कूरा फ्लैट में दाखिल होते हुए देखा उस वक्त मुलजिम कहाँ था और क्या कर रहा था? वो फ्लैट के दरवाजे में खड़ा था। महरीन ने कामल ढिठाई का बड़ा अकमल मुजाहरा करते हुए कहा, मुझे यूं महसूस हुआ था जैसे मुलजिम ने इशारे से उसे अंदर बुलाया। हो सकता है उसने मकतूला को अंदर बुलाने के लिए ये बहाना किया हो कि उसकी बीवी को अपनी मसनूआत दिखा दे। वो एक लम्हे को मुतवक्किफ हुई, फिर तमस्खुराना अंदाज में बोली, उस बेचारी को क्या मालूम कि उस शख्स की कोई बीवी है और ना ही वो फ्लैट। ये तो झांसे से उसे अंदर बुला रहा था और वो बदनसीब उसके झांसे में आकर अपनी जान गंवा बैठी। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, महरीन साहिबा, आप इतनी तफसील से मंजर कशी करें कि लगता है आप मकतूला मुलजिम के करीब ही खड़ी थी और आपने उनके दरमियान होने वाली मुकालमेबाजी को भी सुना है। ऐसी कोई बात नहीं, वो जल्दी से बोली, जबकि महसूस ऐसा ही हो रहा है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा। वो अखड़े हुए लहजे में बोली, इसमें किसी और का नहीं बल्कि आपके महसूसात का कसूर है। ओके, मैं आज ही किसी माहिरे महसूसात से अपना चेकअप कराता हूँ। मैंने मसनूई संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कहा, आपकी नज़र में कोई एक्सपर्ट हो तो बताएं। नहीं, मैं ऐसे किसी एक्सपर्ट को नहीं जानती, वो कदरे बरहमी से बोली। चलिए कोई बात नहीं, मैंने मुफाहिमाना अंदाज में कहा। फिर पूछा, आप मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू यकीनन ये तो बताएंगी ही कि आपने कहाँ खड़े होकर मकतूला को डॉक्टर महेंद्र कुमार के फ्लैट में दाखिल होते हुए मुलजिम को से बहलाते फुसलाते देखा था? मैं उस वक्त जीने में खड़ी थी, यानी सेकंड फ्लोर के जीने पर। जाहिर है, वो हफ्की अमेज अंदाज में बोली, फर्स्ट या थर्ड फ्लोर के जीने पर खड़े होकर तो सेकंड फ्लोर के किसी फ्लैट को देखा नहीं जा सकता। ये मालूमात फराहम करने का बहुत बहुत शुक्रिया महरीन साहिबा। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, ये भी बता दे कि आप इस वक्त सेकंड फ्लोर के जीने में खड़ी क्या कर रही थी? आपका फ्लैट तो ग्राउंड फ्लोर पर है, फ्लैट नंबर 2। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती हूँ तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर्स या फ्लैट्स में आने जाने की पाबंदी है। मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की, मैंने भवें सुकेड़ते हुए कहा। वो मेरी कही को सुनी अनसुनी करते हुए बोली, मैं उस वक्त थर्ड फ्लोर वाले फ्लैट नंबर 304 की तरफ जा रही थी। रास्ते में सेकंड फ्लोर पड़ता है, बस की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि वो मंजर सामने आ गया जो पहले मैंने बयान किया। बस इतनी सी बात है। आप जिसे इतनी सी बात कह रही हैं वो मेरे नज़दीक बहुत बड़ा इशू है, मैंने मानी खैज अंदाज में कहा। इसलिए मैं इसे च्यूंटी समझकर नजरअंदाज नहीं कर सकता। आप ये बताइए, आपने कितने बजे मकतूला को डॉक्टर महेंद्र कुमार वाले फ्लैट में दाखिल होते हुए देखा था? मैंने घड़ी में बकायदा वक्त तो नहीं देखा, वो पुरसोच अंदाज में बोली, लेकिन मेरे ख्याल में 4 के करीब करीब का वक्त होगा। मैंने अपने फैलाए हुए जाल को धीरे धीरे समेटना शुरू किया। इस्तगासा की गवाह से पूछा, महरीन साहिबा, जब आपने लगभग 4 बजे सपहर वो मंजर देखा तो क्या आपको मालूम था कि डॉक्टर महेंद्र कुमार के फ्लैट में ये दाखिल होने वाली लड़की कोई गश्ती सेल्स गर्ल है, या आपको ये महसूस हुआ कि बस वो कोई लड़की है? ये सवाल अपनी जगह बड़ी अहमियत का हामिल था, लेकिन महरीन ने जवाब देने में जरा देर नहीं लगाई और जल्दी से बोली, मैंने मकतूला को अच्छी तरह पहचान लिया था। वो थोड़ी देर पहले हमारे दरवाजे पर भी आई थी और मैंने उसे वॉशिंग पाउडर का एक बड़ा पैकेट लिया था। फिर उसके कंधे पर लटका हुआ मखसूस बैग भी इस बात की गवाही दे रहा था कि मुलजिम ने उसी सेल्स गर्ल को फ्लैट नंबर 203 के अंदर बुलाया था। ठीक है, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, आप थर्ड फ्लोर पर यकीनन अनीता से मिलने गई होंगी? मेरी मालूमात के मुताबिक फ्लैट नंबर ए 304 में अनीता और रजब अपनी इकलौती बेटी अर्दा के साथ रहते हैं। रजब किसी मारूफ अस्पताल में लेबॉर्ट्री इंचार्ज है। उसने हैरत से आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखकर बोली, लगता है आपने डायमंड हाइट्स पर पीएचडी कर रखा है। मैंने किस किस सब्जेक्ट पर पीएचडी कर रखा है, आप इस चक्कर में ना पड़े। मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा, आप ये बताएं, फ्लैट नंबर 304 में आपने कितना वक्त गुजारा था? मैं बस गई थी और वापस आ गई थी, महरीन ने थूक निकलते हुए बताया। क्या आपने अनीता को भी फ्लैट नंबर 203 वाले मंजर के बारे में बताया था? वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगी। मैंने कहा, महरीन साहिबा, ज़रा सोच समझ कर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपके जवाब की सच्चाई को जांचने के लिए अनीता को यहाँ बुलाया जा सकता है। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने उस पर रोक गाड़ने की खातिर थोड़ी सी द्रुगोई भी कर डाली। मैं दुरुस्त कबल अनीता से एक तफसीली मीटिंग कर चुका हूँ जिसमें इस केस के सारे पहलू ज़ेर बहस आए थे, लिहाजा कोई भी जवाब देने से पहले मोहतात रहने की ज़रूरत है। वो मेरी धौंस में आ गई। अब उसके पास सच बोलने के सिवा कोई चारा कार नहीं था। जल्दी से बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? सच्ची बात तो यह है कि मैंने उस रोज़ अनीता से सेल्स गर्ल के हवाले से कोई बात नहीं की थी।
وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بتائی، کہ اتفاق ہے کہ انیتا کی امی اور میری امی گارڈن کے علاقے میں رہتی ہیں، بس ایسٹ اور ویسٹ کا فرق ہے۔ میں اس روز امی کے یہاں جا رہی تھی۔ انیتا نے چند روز قبل مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے کچھ کپڑے بھیجنا چاہتی ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں گارڈن جاؤں تو اسے ضرور بتاؤں۔ میں وہی کپڑے لینے انیتا کے پاس گئی تھی۔ اس نے کپڑے پہلے سے نکال کر رکھے ہوئے تھے۔ میں نے کپڑے اٹھائے اور واپس آ گئی، کیونکہ میرے شوہر ہمیں رکشہ میں بٹھانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ اگر میں انیتا کے پاس زیادہ دیر لگا دیتی تو وہ شور مچانے لگتے۔ مجھے انیتا کو کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارا اور آواز بلند کہا، امپاسبل، امپاسبل۔ جج نے آنکھیں سکیڑ کر میری طرف دیکھا اور استفسار کیا، بیگ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک کون سی بات ناممکن ہے؟ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور اپنی بات کی وضاحت میں کہا، جناب عالی، مرد کی بنسبت عورت کے اندر تجسس اور کرید کا مادہ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ مہرین صاحبہ نے وقوع کے روز جو منظر فلیٹ نمبر A203 کے دروازے پر دیکھا، اسے یاد نہ رکھنا یا ذہن سے نکل جانا ناممکنات میں سے ہیں۔ استغاثہ کی گواہ یہ کہہ کر عورت کی مخصوص فطرت اور نفسیات کی نفی کر رہی ہیں کہ انہیں انیتا سے اس منظر کے بارے میں بات کرنا یاد نہیں رہا، جبکہ اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ انیتا سے کپڑے لینا بھول جاتی، پہلے اس سنسنی خیز واقعے کے بارے میں بتاتی جو فلیٹ نمبر 203 کے دروازے پر دیکھ کر وہ اوپر گئی تھی۔ وکیل استغاثہ فوراً اپنے گواہ کی مدد کو لپکا۔ اس نے مندانہ نظر سے پہلے مجھے گھورا، پھر جج کی جانب دیکھتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا، یور آنر، میں فطرت اور نفسیات کے اصولوں کی نفی نہیں کرتا، لیکن بعض مخصوص حالات میں یہ اصول ثابت ہوتے نظر نہیں آتے، لہٰذا انہیں فارمولہ بنا کر پیش کرنا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا، آپ یہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں میرے فاضل دوست۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ انسانی نفسیات اور فطرت کے اصولوں کی نفی نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نفسیات اور فطرت کے اصولوں کو فارمولہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کی کون سی بات کو درست مانا جائے؟ میں نے بعض مخصوص حالات کا ذکر بھی کیا ہے، وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید آپ نے میری بات توجہ سے نہیں سنی۔ اگر میں اس موضوع پر بحث و مباحثے کا در کھول دیتا تو بات کہیں کی کہیں پہنچ جاتی اور اس میں سوائے وقت گوانے کر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اور ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا، لہٰذا مصلحت سے کام لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہم بعض مخصوص حالات کو گریس دے سکتے ہیں۔ وکیل استغاثہ کے چہرے پر طمانینت اور جوش جھلکنے لگا۔ وہ یہی سمجھ کر خوش ہو گیا کہ میں اس کے دباؤ میں آ گیا ہوں۔ میں نے اسے اسی خوش فہمی میں مبتلا رہنے دیا اور استغاثہ کی گواہ مہرین شہزاد کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مہرین صاحبہ، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، ذرا سوچ کر بتائیں، وقوع کے روز مقتولہ نے کون سا لباس پہن رکھا تھا؟ آپ کا تو 2 مرتبہ سے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، ایک بار جب آپ نے اسے واشنگ پاؤڈر کا پیکٹ خریدا، اور دوسری دفعہ جب وہ ڈاکٹر مہندر کمار کے فلیٹ میں داخل ہو رہی تھی، اس لیے آپ کو اس کے لباس کے بارے میں اچھی طرح یاد ہوگا۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد اس نے بڑے اعتماد سے بتایا، مقتولہ نے نیوی بلو شلوار پر زرد پھولدار شرٹ پہن رکھی تھی اور اوپر گرین سویٹر بھی پہنا ہوا تھا، اور اس نے جو بیگ اٹھایا ہوا تھا اس کا رنگ خاکی تھا۔ بس یہ کچھ اور کے بارے میں انکوائری آفیسر سے پوچھتے ہیں، میں نے طنزیہ انداز میں کہا، پھر سوالیہ نظر سے سب انسپکٹر اللہ داد کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آئیو صاحب؟ جب میں آئیو پر جرا کرا تھا تو میرے ایک سوال کے جواب میں اس نے مقتولہ کے لباس کی تفصیل بیان کی تھی، جس کے مطابق جب وہ وقوع پر پہنچا تو مقتولہ کے بدن پر کالی شلوار، لائٹ بلو پھولدار شرٹ اور میرون سویٹر موجود تھا۔ بیگ کا رنگ اس نے بھی خاکی ہی بتایا تھا۔ استغاثہ کی رپورٹ میں بھی مقتولہ کے لباس کی یہی تفصیل درج تھی اور لکھے ہوئے کو مٹایا نہیں جا سکتا تھا۔ اگر ہم مہرین کو تھوڑی سی گریس دے دیں تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس نے کالی شلوار کو نیوی بلو سمجھ لیا ہوگا، لیکن دیگر لباس کے بارے میں اس کا بیان استغاثہ کی رپورٹ سے لگا نہیں کھاتا تھا، جبکہ وہ استغاثہ ہی کی گواہ تھی۔ استغاثہ کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ تھا۔ تفتیشی آفیسر نے متذبذب لہجے میں کہا، گواہ مقتولہ کے لباس کے بارے میں گڑبڑ کر رہی ہے، اس کا بیان درست نہیں۔ تفتیشی آفیسر اس موقع پر استغاثہ کے گواہ کی حمایت کر کے خود کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اگر وہ مہرین کی سپورٹ کرتا تو اس کی اپنی تیار کردہ رپورٹ ریت کا محل ثابت ہوتی اور اس کے ساتھ ہی استغاثہ کی عمارت پلک چھپکتے میں زمیں بوس ہو جاتی۔ لہٰذا اس نے کلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو صاف بچا لیا۔ مہرین کو بھی یارو مددگار چھوڑ کر وہ تھوڑا نروس بھی دکھائی دیتا تھا۔ میں نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، آئیو صاحب، استغاثہ کی گواہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے 2 مرتبہ بڑی اچھی طرح مقتولہ کو وقوع کے روز دیکھا تھا، اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسے مقتولہ کے لباس کے بارے میں کوئی مغالطہ ہوا ہوگا، لیکن آپ کا بیان گواہ کے بیان سے بہت مختلف ہے۔ اب آپ دونوں آپس میں فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ دونوں بیک وقت صحیح کہہ رہے ہوں۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے بولا، میں نے وقوع پر جو رپورٹ تیار کی تھی اس میں کوئی غلطی نہیں، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ استغاثہ کی گواہ کی یادداشت کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ ہاں، یہی ہو سکتا ہے آئیو صاحب،
میں نے خود کلامی والے انداز میں کہا، ان کا تو بہت کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے، صرف ایک یادداشت ہی پر کیا موقوف۔ اس کے بعد میں دوبارہ مہرین شہزاد کی طرف متوجہ ہو گیا اور تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ مہرین صاحبہ، آپ کے بیان کے مطابق وقوع کے روز سپہر 4 بجے جب آپ فلیٹ نمبر 304 میں انیتا صاحبہ سے ملنے جا رہی تھی تو دوسرے فلور کی سیڑھیوں میں سے آپ نے مقتولہ کو فلیٹ نمبر 203 کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اسے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں بھلا اسے کیوں روکتی؟ وہ چٹک کر بے خیالی میں بولی۔ میں نے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ غالباً اس نے میرے سوال کا مقصد جان لیا تھا۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر گواہ سے پوچھا، آپ کو اس لیے مقتولہ کو اس فلیٹ میں داخل ہونے سے روکنا چاہیے تھا کہ مذکورہ فلیٹ ڈاکٹر مہندر کمار کی ملکیت ہے، جو ان دنوں اپنی فیملی کے ساتھ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں۔ ان کا فلیٹ بالکل خالی پڑا ہے۔ ازیں علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ دروازے کے اندر ملزم بھی موجود ہے، بلکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ملزم ہی نے مقتولہ کو اندر آنے پر اکسایا تھا۔ اس صورتحال میں آپ کا چونک جانا ایک لازمی امر تھا۔ اگر آپ مقتولہ کو اس فلیٹ میں داخل ہونے سے نہ بھی روکتی تو کم از کم اس سنسنی خیز واقعے کے بارے میں دوسرے لوگوں کو ضرور بتانا چاہیے تھا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں کیا آپ نے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ اس نے یہ تو محسوس کر لیا تھا کہ اسے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو چکی ہے۔ اس غلطی کو سنبھالنے کی کوشش میں وہ ایک اور سنگین غلطی کر بیٹھی۔ منتشر آواز میں اس نے میرے سوال کا جواب کچھ یوں دیا، وہ میں سمجھی تھی کہ ملزم کسی پارٹی کو مکان دکھانا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر مہندر کمار اپنے فلیٹ کو فروخت کرنا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا شوہر بہت غصے والا ہے۔ وہ نیچے تیار کھڑا تھا۔ اس نے مجھے اور نبیل کو رکشے میں بٹھانا تھا۔ ہم امی کے پاس گارڈن ویسٹ جا رہے تھے، اور اگر مجھے دیر ہو جاتی تو شہزاد ایک ہنگامہ برپا کر دیتا۔ اس لیے میں نے نہ تو انیتا کو اس واقعے کے بارے میں بتایا اور نہ ہی مقتولہ والے معاملے میں الجھنے کی کوشش۔ میرا مطلب ہے میں بہت جلدی میں تھی اور پر جملہ نامکمل چھوڑ کر وہ وحشت زدہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا اور نہایت ہی سخت لہجے میں کہا، اور یہ کہ آپ نے ایک ساتھ اتنے زیادہ جھوٹ بول دیے کہ اب آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا آگے کیا بولیں۔ شاید جھوٹوں کا سٹاک ختم ہو گیا یا آپ کو امید ہے۔ وکیل استغاثہ اس موقع پر آپ کو تازہ بتازہ جھوٹ فراہم کریں گے، آپ اس انتظار میں ہیں۔ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ احتجاجی انداز میں چیخ اٹھا، تاہم اس چیخ میں کوئی زیادہ دمخم موجود نہیں تھا۔ یہی محسوس ہوتا تھا اس کے تعزیے ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ فریادی لہجے میں اس نے جج سے کہا، میرے فاضل دوست نے استغاثہ کی معزز گواہ پر الزامات کی بارش کر دی۔ کیوں؟ جج نے نہایت ہی سنجیدہ لہجے میں مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، آپ نے ابھی گواہ کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہے وہ محض الزامات ہیں یا آپ انہیں ثابت بھی کر سکتے ہیں؟ آپ کا حکم ہو تو بھی ثابت کر سکتا ہوں، میں نے مستحکم انداز میں کہا۔ جج نے سوالیہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھا اور پوچھا، اگر وکیل صفائی اپنے کہے ہوئے الفاظ کا ثبوت فراہم کر دے تو آپ کا اعتراض رفع ہو جائے گا؟ میں جج کے انداز کو بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ میرے بیان کردہ نکات کی حقیقت تک پہنچ گیا تھا اور اپنے اس استفسار سے وہ وکیل استغاثہ کو باندھ کر ڈالنا چاہتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے متذبذب اور متملانہ انداز میں کہا، جی بالکل ضرور۔ جج نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب اپنے دعوے کو ثابت کریں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ اس وقت میرا مخاطب براہ راست جج تھا اور میرا انداز دلائل دینے والا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس پیشی پر کیس کا پاسا پلٹ کر رکھ دوں گا۔ جناب عالی، میں استغاثہ کی گواہ مہرین شہزاد کے لکنت زدہ جواب کو ترتیب وار زیر بحث لاتا ہوں، پھر ہر بات روز روشن کے مانند عیاں ہو جائے گی۔ میرے ہر دعوے کا ثبوت مل جائے گا اور بھری عدالت میں میرے موکل کی بے گناہی بھی ثابت ہو جائے گی۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کر کے حاضرین عدالت کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ جج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جناب عالی، معزز گواہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ سمجھی تھی ملزم کسی پارٹی کو ڈاکٹر مہندر کمار کا فلیٹ دکھانا چاہ رہا ہوگا، لہٰذا اس نے مقتولہ کو فلیٹ کے اندر داخل ہونے سے روکنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ تھوڑی دیر پہلے وہ مقتولہ کو 2 مرتبہ اچھی طرح دیکھنے اور پہچاننے کا دعویٰ کر چکی ہے۔ ایک بار اس وقت جب اس نے مقتولہ سے واشنگ پاؤڈر خریدا، اور دوسری دفعہ اس وقت جب اس نے مقتولہ کو ڈاکٹر مہندر کمار کے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا، جب وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہی سیلز گرل ڈاکٹر مہندر کمار کے فلیٹ میں داخل ہو رہی ہے جس سے اس نے واشنگ پاؤڈر خریدا تھا، تو پھر اس نے اسی سیلز گرل کو فلیٹ خریدنے والی کوئی پارٹی کیسے سمجھ لیا؟ نمبر 2، میں نے گہری سانس لے کر سلسلہ دلائل کو جاری رکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کی گواہ نے اپنے شوہر کو نہایت ہی غصیلا اور جھگڑالو قرار دیتے ہوئے بتایا ہے کہ وہ انہیں رکشہ میں بٹھانے کے لیے تیار کھڑا تھا، لہٰذا اس ڈر سے کہ کہیں اسے دیر نہ ہو جائے یہ انیتا سے بھی مقتول اور ملزم والے معاملے کا ذکر نہ کر سکی۔ اگر اسے دیر ہو جاتی تو شہزاد حسین ایک ہنگامہ کھڑا کر سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک سوال کے جواب میں گواہ بتا چکی ہے کہ اس نے لگ بھگ 4 بجے سپہر ملزم اور مقتولہ کو فلیٹ نمبر A203 میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، جبکہ میرا دعویٰ ہے کہ وقوع کے روز 4 بجے گواہ ڈائمنڈ ہائٹس میں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟
مہرین شہزاد کے استفسار میں حد درجہ الجھن تھی۔ میں زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ وکیل استغاثہ خوخار انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس کیس میں جج کی دلچسپی بھی ساتویں آسمان کو چھو رہی تھی۔ اس نے سنسنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب آپ اپنے دعوے کی وضاحت کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یور آنر، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ پھر وضاحت بھی کر دی جناب علی، مسٹر شہزاد حسین کراچی میں اکیلا ہے۔ اس کے خاندان کے باقی تمام افراد میرپور خاص میں رہتے، جبکہ مہرین کا مائکہ ادھر ہی گارڈن ویسٹ کے علاقے میں ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کا یہ معمول ہے کہ ہفتہ کی سپہر مہرین اور نبیل رکشہ میں بیٹھ کر گھاس منڈی سے گارڈن ویسٹ روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی واپسی اتوار کی شام کو ہوتی ہے۔ ہفتے کی شام سے اتوار کی شام تک کا وقت شہزاد حسین اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا یا پھر گھر میں پڑا ٹی وی دیکھتا رہتا۔ اس فیملی کے اس معمول سے بلڈنگ میں رہنے والے اکثر لوگ واقف تھے۔ بعض تو دبی زبان میں شہزاد حسین کو جورو کا غلام بھی کہتے تھے۔ بہرحال ہفتے کی سپہر میں اگر شہزاد حسین گھر میں موجود ہو تو وہی انہیں رکشہ میں سوار کراتا، اور اتفاق سے وقوع کے روز وہ گھر پر ہی تھا۔ مجھے گواہ کی اس بات سے 100% اتفاق ہے کہ وقوع کے روز اس کا شوہر بالکل تیار کھڑا تھا، لیکن میں نے اب تک جو بیان کیا ہے اس میں کوئی خامی یا غلطی تو نہیں ہے؟ اس نے میرے حسب توقع جواب دیا، نہیں۔ لیکن میں نے اپنی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے وقت کے معاملے میں گواہ سے شدید اختلاف ہے۔ گھاس منڈی سے اگر رکشہ میں بیٹھ کر گارڈن ویسٹ جانا ہو تو 15 سے 20 منٹ کا وقت لگتا ہے۔ ہم اس وقت کو احتیاطاً بڑھا کر 30 منٹ یعنی آدھا گھنٹہ کر لیتے ہیں۔ اس حساب کو ملحوظ نظر رکھ کر اگر دیکھا جائے تو گواہ مہرین شہزاد اپنے بیٹے نبیل کے ساتھ سپہر 4 بجے ڈائمنڈ ہائٹس سے نکلتی ہے۔ ان کے رکشہ کو زیادہ سے زیادہ 4:30 بجے تک گارڈن ویسٹ پہنچ جانا چاہیے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر استغاثہ کی گواہ نے تذبذب سے لبریز جواب دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، لیکن حالات و واقعات کوئی اور ہی حقیقت آشکار کر رہے ہیں۔ کیا؟ مہرین کا لہجہ کپ کپا کر رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس کے سائے منڈلانے لگے تھے۔ میں نے لوہے کو اس قدر تپا دیا تھا کہ اب چوٹ لگانے میں مجھے بڑا مزہ آتا۔ چوٹ بڑی عجیب و غریب شے ہے۔ یہ دو افراد کو بیک وقت دو مختلف نوعیت کے تجربات سے گزارتی ہے۔ چوٹ مارنے والے کو جتنا مزہ آتا ہے، چوٹ کھانے والے کو اتنی ہی تکلیف سہنا پڑتی ہے۔ بہرحال کیس ایسے مرحلے میں داخل ہو گیا تھا کہ مجھے مہرین شہزاد کے کراہنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تمہاری امی کے پڑوس میں کوئی سلمہ آنٹی رہتی ہیں؟ میں یک بیک آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس نے مریل سی آواز میں کہا، ہاں یہ سچ ہے۔ تم انیتا سے اس کی بہنوں کے جو کپڑے لے کر گئی تھی وہ انیتا کی امی تک پہنچنے سے پہلے ہی سلمہ آنٹی نے بھی دیکھے تھے۔ میرے لہجے کی سختی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی، اور آنٹی سلمہ نے ان کپڑوں کی بڑی تعریف کی تھی۔ خاص طور پر کپڑے پر کیے گئے بلوچی کام کو بڑا سراہا کیا تھا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہوا تھا، مہرین نے متذبذب انداز میں جواب دیا۔ جب میں امی کے گھر پہنچی تو سلمہ آنٹی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ میرے گھر والے وہ کپڑے دیکھنے لگے تو سلمہ نے بھی تعریف کر دی۔ اسی وقت آنٹی سلمہ کی بیٹی سے بلانے آ گئی تھی۔ جی ہاں، امینا آئی تھی۔ امینا نے اپنی امی سے جو کچھ بھی کہا اس کے جواب میں سلمہ آنٹی کچھ کہتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے یاد نہیں آ رہا اس نے کہا تھا۔ میں نے چھوٹی بند کا ایک جال مہرین کے اوپر پھینکا اور اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے کچھ یاد کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ وہ بے اختیار میرے پھینکے ہوئے جال میں سمٹ آئی، جلدی سے بولی، سلمہ آنٹی نے کہا تھا 3:30 بج گئے ہیں، اب مجھے چلنا چاہیے۔ قرآن پاک پڑھنے والے بچے آ گئے ہوں گے۔ میں نے روئے سخن جج کی طرف موڑتے ہوئے کہا، جناب علی، استغاثہ کی گواہ نے میرے اس دعوے کا خود بخود جواب دے دیا کہ وقوع کے روز وہ سپہر 4 بجے ڈائمنڈ ہائٹس میں موجود نہیں تھی۔ 3:30 بجے گارڈن ویسٹ اپنے مائکے میں پائے جانے کا واضح مطلب یہی ہے کہ یہ کم و بیش 3 بجے ڈائمنڈ ہائٹس سے نکلی ہوگی۔ اس صورت میں یہ کیسے ممکن ہے کہ استغاثہ کی معزز ترین گواہ مہرین شہزاد نے 8 فروری بروز ہفتہ کی سپہر 4 بجے سیلز گرل مقتولہ یاسمین کو فلیٹ نمبر A203 میں داخل ہوتے دیکھا ہو؟ امپاسبل، ایبسلیوٹلی امپاسبل یور آنر۔ میں نے لمحے بھر کو توقف کیا، پھر اسی انداز میں اپنے دلائل کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب علی، اب تک کی عدالتی کارروائی سے یہ بات پوری طرح کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ میرے موکل مسٹر داؤد خان کو کسی گہری سازش اور بدنیتی سے اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ انکوائری آفیسر پر ہونے والی اجرا میں بعض پوائنٹس ایسے نکل کر سامنے آئے ہیں جو میرے موکل کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں۔ مثلاً اس کی چوڑیاں نہ ٹوٹنے والا واقعہ۔ ازیں علاوہ کیس میں دیگر کئی مقامات پر یہ واضح دکھائی دیتا ہے کہ ملزم کا سیلز گرل کے قتل میں کوئی ہاتھ ہے، اور سب سے عظیم و شان جھوٹوں کا پلندہ تو ادھر وٹنس باکس میں کھڑا ہے۔ میں نے بڑے تیکھے انداز میں مہرین شہزاد کی جانب اشارہ کیا اور اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا، استغاثہ کی اس معزز گواہ کے نصف درجن جھوٹ معزز عدالت کے سامنے آشکار ہو چکے ہیں، جس کے بعد اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ میرا موکل سراسر بے گناہ ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر براہ راست جج سے مخاطب ہو گیا، جناب علی، جب کوئی انسان دروغگوئی سے کام لیتا ہے یا اسے جھوٹ بولنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی جرم ضرور پوشیدہ ہوتا ہے۔ کسی بہت ہی غلط اور نہایت سنگین معاملے کو چھپانے کی غرض سے انسان غلط بیانی کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ استغاثہ کی گواہ مہرین شہزاد نے
متعدد مقامات پر دروغگوئی کا مظاہرہ کر کے میرے موکل کو قاتل اور ہوس پرست ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کون سی سنگین حقیقت ہے جس کی پردہ پوشی کے لیے استغاثہ کی گواہ کو اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولنے پر مجبور ہونا پڑا، اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا گیا؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ گواہوں والے کٹہرے میں مہرین شہزاد خوف زدگی کے عالم میں منمنائی، میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے جانے دے۔ بی بی تمہیں بتانا تو پڑے گا، جج نے درشت لہجے میں کہا، جب تک حقیقت سامنے نہیں آئے گی تم کہیں نہیں جا سکتی ہو، اور اب اگر تمہاری زبان سے کوئی انکاری جملہ خارج ہوا تو یہ توہین عدالت ہوگی۔ اس کیس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا، میں فوری طور پر توہین عدالت کے جرم میں تمہیں جیل بھجوا دوں گا۔ اس کا شہابی رنگ یک بیک زرد ہو گیا، وہ برسوں کی بیمار دکھائی دینے لگی، آنکھوں میں بے پناہ خوف جھلک رہا تھا، ایسا نظر آتا تھا جیسے اسے یقین ہو گیا ہو بچت اور فرار کے تمام راستے مسدود ہو گئے ہیں۔ اس نے کٹہرے کی چوبی ریلنگ کا سہارا لے لیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، پانی میرا حلق خشک۔ اس موقع پر جج نے کچھ زیادہ ہی سختی کا مظاہرہ کیا، اس نے استغاثہ کی گواہ کو گھور کر دیکھا، غصیلے لہجے میں کہا، پانی ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن اس وقت تک پانی کی ایک بوند بھی تمہارے خشک حلق تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ سچ اس حلق کے راستے گزر کر عدالت کے کمرے میں نہیں پہنچے گا۔ مہرین خوف زدہ تو تھی ہی، جج کے ان دھمکی آمیز الفاظ نے اس کی رہی صحیح مزاحمت بھی کافور کر دی۔ وہ اچانک نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال میں گر گئی تھی۔ پھر اس کی ہمت جواب دے گی۔ کٹہرے کی ریلنگ کو تھامے تھامے اس نے روحانسی آواز میں کہا، میں نے یہ سارے جھوٹ اپنے شوہر شہزاد کے کہنے پر بولے ہیں۔ اس نے تو مجھے صرف ایک جھوٹ بولنے کو کہا تھا کہ میں نے سیلز گرل کو ڈاکٹر مہندر کمار والے فلیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا، پھر ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے مجھے کئی جھوٹ بولنا پڑے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور ہراساں نظر سے عدالت میں موجود ایک ایک شخص کا چہرہ تکنے لگی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ ایک ایک سے پوچھ رہی ہو، ان کڑے حالات میں کون میری مدد کرے گا؟ میں چاہے استغاثہ کا دشمن ہی صحیح، مگر سب سے پہلے میں اس کی مدد کو لپکا۔ اس مرتبہ میں نے اسے خاص احترام سے مخاطب کیا، مہرین صاحبہ، کیا شہزاد حسین نے اس لیے آپ کو جھوٹ بولنے پر مجبور کیا تھا کہ کسی نہ کسی حوالے سے وہ سیلز گرل یاسمین کے قتل میں ملوث ہے؟ اس نے نگاہ اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور منہ سے ایک لفظ ادا کیے بغیر خاموشی سے گردن جھکا لی۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ مہرین کی جھکی ہوئی گردن کو مانی پہنانا انتہائی آسان تھا۔ اس کی گردن کی خاموش جنبش نے میرے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے ساتھ اس کیس کے اصل مجرم سیلز گرل کی موت کے ذمہ دار شخص کو بھی بے نقاب کر دیا تھا۔ اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ وقوع کے روز فلیٹ A203 کے حوالے سے استغاثہ نے جس شرمناک واقعے کو بیان کیا تھا، وہ واقعہ بلکہ سانحہ در حقیقت فلیٹ نمبر A200 میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کا بنیادی کردار داؤد خان نہیں، شہزاد حسین تھا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دیتے ہوئے انکوائری آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ شہزاد حسین کو شامل تفتیش کر کے جلد از جلد عدالت میں پیش کر دے۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل کو باعزت بری کر دیا۔ پولیس نے شہزاد حسین کو شامل تفتیش کر کے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے ہی اس کی زبان سے اقبال جرم کرا لیا۔ مہرین کو رکشہ میں بٹھانے کے بعد وہ گھر آیا تو چند منٹ کے بعد سیلز گرل نے اس کے فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجائی تھی۔ بس اسی لمحے شیطان نے اس کی سوچ کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد فلیٹ نمبر A2 میں جو کچھ ہوا ہوگا اور جس طرح شہزاد نے مردہ یاسمین کو عقبی کھڑکی کے راستے ڈکٹ میں پہنچایا ہوگا، اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس ہونے میں بال برابر فرق ہوتا ہے اور کچھ پتہ نہیں چلتا انسان کب کانفیڈنٹ ہے اور کب اوور کانفیڈنٹ۔ حد سے بڑی خوش فہمی بالآخر نقصان ہی پہنچاتی ہے۔ شہزاد حسین خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا اور یہی خوش فہمی اسے لے ڈوبی۔ تو معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کیس پسند آیا ہوگا، اور پسند آیا تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا ہرگز مت بھولے گا، اور مجھے اجازت دیجیے ایسی ہی کسی دلچسپ کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔